بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مقدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں میرے امام اہل سنت ناظر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں خراج پیش کیا ہے پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب حشت خل آئیں وہاں قصب لطافت کو رضا 4 دن برسے جہاں عبر بہار آئے اجازت دیں میں سلام کروں میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم و قدس میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدنا صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماضی قریب میں امداد السالکین سیدنا شاہ سرکار روشن بابا کہ عرس کی تقریب میں جارو کش کی حیثیت سے حاضر ہوا ان کے کرم و فضل سے ان کی عظمتوں کی سرحدوں میں تارک السلطنت سیدی اشاہ سرکار یعقوب شاہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پھر سے کشکول گدائی اپنے ہاتھوں میں لے کر کے حاضر باش دعا کریں معتب لوگوں کی حاضری کا شرف نور بن کے اللہ میرے دلوں کو بھی عطا فرما دیں پورے ہندوستان میں جلسوں کی دنیا میں بڑی پریشر اور بڑی بلند آہنگ آواز کے مالک علامہ نثار احمد نظامی صاحب جن کی قد و کاوش اور جد و جہد کی بنیاد پر یہ محفل نور انعقاد پذیر ہے بالخصوص استاذ العلماء علامہ شاہ راشد علی نظامی شاہ صاحب قبلہ جن کی دستبوسی اور قلم بوسی کا مجھے فیض حاصل ہوا اور فخر القرآن مجوید اصل مجوید اعظم علامہ شاہ قاری غلام محی الدین شاہ صاحب قبلہ کا ہونا ہی برکتوں کی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا اسراء کے مسافرین کی تعداد میں وہ اضافے کا سبب بنے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اور یہ ادارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں تنویر الاسلام کے پیکر میں کہیں دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن علوم کے پیکر میں کہ جامعہ تدریس الاسلام کے پیکر میں یہاں وہی برکت والی آواز بولتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب پڑھو قرآن کو اہل عرب کے طریقے سے سبحان اللہ اب ان کا طریقہ کیا تھا پھر حضور کی حدیث شریف کی فائل پلٹیں اور یہ مشائخ بتاتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث شریف ہے زین القرآن باصواتکم قرآن کو اپنی آواز سے مذکر کرو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضور اور حضور کے رب کی 3 ارشادات کی راہ کے یہ مبارک مسافر جو قرآن کے مخارج و معانی اس کے اسرار اور اس کی باطنی اس کی بلاغت و فصاحت کی مبارک درسگاہ میں بیٹھنے والوں کو علم رسول علم علی علم شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی اور علم رضا کی برکتوں سے ہم کنار کرتے ہیں اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے میں نے محسوس کیا ان کا ہونا
مجھے کبھی کبھی شارٹ لگتا ہے جب میں کرسی پر بیٹھتا ہوں ان سرکار کا. میں دلی کیفیت بتا دوں، میں زمینی مزاج کا آدمی ہوں، بہت ہی ترابی سی بات، اور مجھے کرسی پر بیٹھنا ہو پھر میرے بارے میں میرا بھائی بولے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. میرے گھر کے قریب میں بزرگ کی مزار شریف ہے، سرکار نعیم عطا شاہ ابدال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے مجھ سا گنہگار بھی بخشا گیا اگر دوزخ میں پھر نہ کوئی مسلمان ملے. ہم اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کے راہی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کے اس شعر کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہم ایک آئیڈیل بنا کے رکھتے ہیں جو انہوں نے یہ کہا، کون پوچھے گا تیری بات رضا. ہم جانتے ہیں کہ 1960 میں 1 لاکھ جنات مرید تھے حضور مفتی اعظم ہند کے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم، میں تو جاتا میرے سرکار جانے نہ دیا. دعا کریں اللہ ان بزرگوں کے سائے میں رکھے. سرکار یعقوب شاہ کی چوکٹ ہے، یہ فلسطین بیت المقدس کے قریب ہے، 160 کلومیٹر کے فاصلے پر رحم اللہ غازہ خان یونس ہے. دعا کریں اللہ ان شہیدان محبت پر کرم فرمائے، مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے. جیسے ہندوستان کی راجدھانی دہلی ہے، ویسے ہی عرب شریف کی راجدھانی اس وقت ریاض ہے، عاشقوں کی راجدھانی مدینہ شریف ہے، اور ان عاشقوں پہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں مدینے کی مٹی کے صدقے میں ان قادریوں کی نشانی بغداد شریف ہے. ایسے ہی بغداد شریف عراق کی راجدھانی ہے، عراق سے ملا ہوا ملک ہے جسے آپ ایران کہتے ہیں، اس کی راجدھانی کو ہم تہران کہتے ہیں. اس سے ملا ہوا ملک ہے ملک شام سے سیریا کہتے ہیں، اس کی راجدھانی کو دمشق جس کو ہم دمشق کہتے ہیں، جہاں بابو صغیر قبرستان ہے، جہاں پر امام حسین سرکار کی بیٹی مخدومہ سکینہ کی مزار شریف ہے، جہاں پر سرکار امام حسین کی بہن مخدومہ زینب کی مزار شریف ہے، جس کے دامن میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں، جس کے دامن میں سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد بن ولید، جس کے دامن میں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی حضور غوث پاک کے حکمی بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے ابن بطوطہ بھی وہیں آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی مبارک قبرستان کے ایک دامن میں اگر دل کہے تو بولنا موزن رسول حضرت بلال حبشی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار حضرت امیر معاویہ بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بڑی مبارک شخصیتیں موجود ہیں. یہ دمشق جو ہے یہ ملک شام سیریا کی راجدھانی ہے، اس سے ملا ہوا ایک ملک ہے جسے یمن کہتے ہیں. یمن یہ حضور کی زبان مبارکہ پر یہ میم نون ان 3 حرفوں نے بوسہ لینے کا شرف پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب اہل علم جانتے ہیں. تو یمن کی جو راجدھانی ہے اسے صنعاء کہتے ہیں. صنعاء. اللہ کا شکر ہے کہ آج جن کی بارات پہ ہم سب آئے ہوئے ہیں اس صاحب عرس کا تعلق اسی ملک یمن سے ہے. سبحان اللہ. جو ابدال کی، اوتاد کی اور اکابرین کی، مشائخ کی، مجتہدین کی، فقہا کی اور محدثین کی ذریعے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے دلوں میں بھی ترک دنیا کی جراثیم پیدا. اتنی بڑی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، جبکہ ایسے کمیاب بزرگ ہیں جن کو صفت سلیمانی عطا، صفت سلیمانی عطا ہوتی ہے تو دنیا میں بادشاہ بن کے رہتے ہیں. آوازیں اچھی ہوتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں لوگ کہ انہیں صفت داؤدی عطا ہوتی ہے. ان کے اندر غربہ نوازی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے سخی بزرگ ہیں، جیسے غریب نواز. سبحان اللہ. پر فلاں سخی نبی کا قبضہ ہے. اگر وہ آزمائشوں میں شکار رہتے ہیں، ان کی مزاروں پر بلڈوزر چلتے ہیں، پتھر بازی ہوتی ہے گنبدوں پر، تو لوگ کہتے ہیں وہ یوشع بن نون کے تعلق ہے. اگر وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صفت کلیمی حاصل ہوئی. اگر وہ بے جان جس میں اللہ کے حکم سے جان ڈال دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صفت عیسوی عطا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی ولو القیت سری فی بحار صار کل قرن فی الزوال. الحمدللہ آج جن کے عرس میں آئے ہیں اللہ نے ان کے دل میں دنیا والوں کی محبت رکھی ہے، حضور کی امت کی محبت رکھی ہے، حضور کی محبت رکھی ہے، حضور کی اولاد کی محبت رکھی ہے، لیکن دنیا کی محبت جسے ہم معلومات معلوم کہتے ہیں ان کے عرس میں آئے ہوئے ہیں. قرآن شریف کی آیت کریمہ میں آ رہا تھا،
خورشید بھائی تھے اور میرے بڑے بھائی علامہ نثار احمد نظامی صاحب. تو یہ بات اچانک میرے ذہن پہ آتی گئی. کچھ باتیں اسی کمرے میں ہونے لگی کہ جس کی بنیاد پر میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بے چینی ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے, اور اگر اتنی مبارک محفل میں ان کی بے چینیوں کے علاج پر گفتگو نہ کی جائے تو میں 300 کلومیٹر سے چل کے آیا ہوں, میرا آنا بیکار ہوا. تقریباً 1.5 مہینے میں مکہ شریف میں تھا, میں مدینہ شریف میں تھا مکہ شریف سے, اور میں عید کی نماز کے 1 دن پہلے واپس آیا اور عید کی نماز پڑھ کے دوسرے دن پھر ایسے ہی کتوں کے طریقے سے بھونکنے کے لیے باہر نکل گیا. سمجھے؟ اب پھر میں اسی سفر میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں. علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں, بالخصوص دعا کرتا ہوں اللہ علماء کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے, آمین کہہ دیں. اور اللہ سب کی گود کو حضور غوث پاک کے غلاموں کی صورت میں بھر دے. اللہ گھروں کی گلکاریوں میں اضافہ فرمائے. آئیے کسی مقصد کے تحت ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے اور اس مقصد پر غور کریں. کوئی ہندو کوئی مسلمان ہو تو میں گزارش کروں گا کہ بیٹھے اور حضور کی باتیں سنیں, کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ حضور سارے عالم کے لیے رحمت, اور یہ درویشوں کی زمین ہے, مستانوں کی, قلندروں کی, اللہ کے ولیوں کی. یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ آنے والے کون سے, یہاں ہر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے, اور اس دل کے آئینے کو اللہ کے رسول کی کرنوں سے مستنیر کر دیا. سمجھے, یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. مائک بہت اچھا ہے, اور مائک کی زیادہ آواز بھی نہ بڑھائیں, تھوڑی سی آواز اسی کیمپس میں رکھ دیں گے, کچھ اپنی آواز متاثر ہے. بھائی جان مائک بہت اچھا ہے. یوسف بھائی, غلام جیلانی بھائی کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تھکے ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں مائک صحیح نہیں. ہم لوگ تھکاوٹ کے اپنے جراثیم کو دوسروں پہ اڈیل دیتے ہیں, حالانکہ میری اپنی آواز کچھ متاثر ہے. وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی. دعا کرے عقیدے متاثر نہ ہو, دعا کرے اعمال متاثر نہ ہو انشاءاللہ. قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر سے پڑھتا ہوں, سننے کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ارے میرے سر کا تاج ہے, کم سے کم میں کسی کے تو کام آ رہا ہوں, کم سے کم میں کسی کے تو کام آ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. بیٹھے بھائی, اللہ سلامت رکھے. یہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی مبارک صفت تھی جو ہم بھولے بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا تو صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے, حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ہتھیلی پہ دنیا ایسی ہے جیسے رائی کا دانہ. واہ واہ. میں نے کہا یہ بات شیخ نے کیوں فرمائی ہے, تو بہت ساری وجوہات بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے دل کو اللہ نے بہت ہی حساس بنایا تھا. جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے, یوں لقمہ اٹھا کے یوں کھاتے تو انگلیوں کے بیچ میں ہتھیلی کا ایک حصہ نظر آتا. جب ہتھیلی کو دیکھتے تو ہتھیلے کے نیچے رائی کے دانے کے برابر دنیا کو دیکھ لیتے. جب حضور غوث اعظم دنیا کو دیکھتے, اگر چیچینیا میں کوئی بھوکا ہوتا تو غوث پاک کھانا نہیں کھاتے تھے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں, اور ہم تو دکھا کے کھاتے ہیں, غوث پاک کھلا کے کھاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ, یہی وجہ کی بیماریاں ہماری نشانی بن گئی. دعا کریں اللہ ہمیں کھلا کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے, پہنا کے پہننے کی توفیق عطا فرمائے, پلا کے پینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بچے بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی بات سنیں, یہ عرس کی محفل ہے. قرآن شریف کی دوسرے پارے کی دوسری صفحے کی آیت کریمہ, اللہ کہتا ہے, یہ ماحصل نچوڑ یہ ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. واہ. میرا چھوٹا سا سوال ہے, وہ آپ لوگوں سے ہے اس لیے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے, اور یہ قرآن شریف میں ہے. قرآن پڑھتا کون ہے؟ جلدی بولیں کہ مسلمان. کون پڑھتا ہے؟ موچی بولیں, مسلمان. تو قرآن کس سے مخاطب ہے؟ مسلمان سے. اس میں عیسائیزم نہیں ہے, یہودیزم نہیں ہے, سیکولرزم نہیں ہے. جو لوگ آگ کو خدا کہتے ہیں آتش پرست نہیں ہے, اس میں باہر نکل گئے. جو لوگ آسمان کو خدا کہتے ہیں فلک پرست, وہ بھی باہر ہو گئے. ہندوازم وہ ڈپارٹ بھی باہر ہے. اس میں وہ شامل ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن ان سے کیا کہتا ہے؟ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں. اونچے بولے, پھر سے بولے, اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے کہہ رہا ہے, قرآن اس سے مخاطب ہے, اللہ اس سے کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہیں سے مراد مسلمان مومن بندے, اسی میں آپ بھی شامل ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیں, اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر ہے. آواز نہیں آئی.
ریورس کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. تمہیں سے مراد بولے بھول مت جانا، لاکھوں روپے جلسوں میں خرچ ہوتے ہیں بھائی. اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے، کسی غیر مسلم سے نہیں. عیسائی ازم سے جس کا تعلق ہے، اسرائیلیوں سے اللہ نہیں کہتا، مسلمانوں سے کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. اب آزمائش کا جو سسٹم بنا کے رکھا اللہ نے، وہ کیسے آزمائے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ خوف سے ڈر پیدا کر. سمجھے آپ؟ خوف پیدا کر. پھر کہتا ہے اللہ کہ دوسری آزمائش کا جو طریقہ ہے میرا، وہ جوع، بھوک سے آزمائیں گے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ بولتے رہیے بھائی. یاد کریں کل اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتانی ہیں، اپنی چھوٹی سی گمتی میں بیٹھ کر یہ باتیں بتانی ہیں جو اخبار پڑھ کے ہم نا امید ہو جاتے ہیں. ہم ہی رہ گئے آزمائش کے لیے. 200 سال پہلے کے مسلمانوں کو آزمایا نہیں گیا، 1000 سال پہلے کے لوگوں کو آزمایا نہیں گیا. حضور کو دیکھنے والے بھی کسرا کے محل سے نکلنے والی قالین پر سوتے رہے. ان کی آزمائشیں تو علامت نہیں بنی. ہمارے سامنے ایسی کیوں آزمائش ہے؟ سنیں غور سے. اللہ کہتا ہے تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. ایک بات لکھ لیں، کعبہ شریف سے لے کر کے مینا کی جو دوری ہے 7 کلومیٹر کی ہے. اس 7 کلومیٹر کے درمیان میں 60 نبیوں کی غائبانہ مزارات مبارکہ موجود ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے ایک صاحب سے بات کی کہ ہم نے کہا بھائی تکلیف، بولے تکلیف بہت ہے. تو میں نے کہا نہیں، تکلیف تو ایمان کا حصہ ہے، صبر کرے. بولے کیا صبر کریں یار؟ ہم ہی قرآن پڑھیں، ہم ہی صبر کریں، ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں اور ہم ہی الجھن محسوس کریں، ہم ہی حضور پر درود پڑھیں اور ہم ہی مارے جائیں. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے. بولے آپ مجھے بہکا رہے ہیں آپ. میں نے کہا نانا میرے بھائی بہکا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اور قرآن تجھ سے کہہ رہا ہے. اس سے پہلے بھی آزمائشیں آئی ہیں. کیسی آزمائشیں؟ 3 سال تک شیب ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے غلاموں کو حقہ پانی بند کیا گیا تھا اور ایک پہاڑی کے ایریے میں قید کر دیا گیا تھا. اسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. 3 سال تک حضور کو قید کیا گیا تھا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے جسم کی لطافت کا یہ عالم ہے. بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں تھا. کہا پھر ثبوت دیجئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حضور کے جسم سے زیادہ نازک کوئی شے بنائی ہی نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سایہ کیسے حضور کی تمثیل میں آتا؟ اللہ اکبر، کیا نازکی ہے. کیا فرمایا حضور شیخ الاسلام شاہ صاحب نے؟ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں واہ 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 واہ. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. واہ. یہ میرے اور میری صرف آپ کی زبان سے اچھا لگتا ہے. واہ واہ واہ. جی. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہا؟ اتنی آزمائش ہے کہ حضور کے غلاموں سے پوچھیں، آپ پڑھیں سیرت النبی اور ضیاء النبی کتابیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 سال تک حضور کے غلاموں کے کھان پان جب ختم ہونے کی پوزیشن آئی تو وہ کیا کھاتے تھے؟ خدا کی قسم کلیجے باہر آ جائیں گے. حضور کے صحابہ حضور کی نگاہوں کے سامنے اپنے ہی جوتوں میں لگے ہوئے چمڑے کو کاٹ کر کے چاقو سے پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کون آزمائش کریں گے؟ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. پھر کہتا ہے والجوع ونقص من الاموال، تمہاری مالوں میں خرابی پیدا کر کے. گیس سلنڈر نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہے. ہنسنا نہیں کوئی، میں یہ سب لطیفے بازی نہیں کرتا، معافی چاہیے. وہی یہ بات، یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی، لیکن بات کرتا ہوں. گیس سلنڈر نہیں ہے، ہوٹل بند ہو گئے، ریسٹورنٹ بند ہو گئے، ڈھابے بند ہو گئے، وہ ہندوؤں کے ہوں یا مسلمانوں کے، ان کے بچے پریشان ہیں. ہمیں کھانے کو مل گیا تو ہم نے ان کو یاد بھی نہیں کیا، اور ہم مگر پھر بھی یہی کہتے رہے کہ یار کیا ہم ہی آزمائش کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے والانفس، تمہیں موتیں دے کر کے تمہارے گھروں سے جنازے باہر نکالیں گے. اللہ کہتا ہے تمہارے کاندھوں پر تمہارے باپ کے جنازے، تمہارے باپ کے کاندھوں پر تمہارے جنازے اٹھائے جائیں، اور تمہارے کاندھوں پر تمہارے نوزائیدہ بچوں کے جنازے اٹھائے. انفس، موتیں دے کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. پھر سے ہاتھ اٹھا کے 5 لوگ بولے اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس وعدے پر آپ بھی قائم رہیے گا، پوچھ لیں ان سرکاروں سے. پھر سے بولے اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں. والانفس والثمرات، فروٹس، میوہ جات، نسلوں تک وہ آزمائیں گے. اور اگر آزمائش میں پورے اتر گئے تو اللہ کہتا ہے وبشری الصابرین. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بشارتیں ہیں صبر کرنے والوں کا. ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر. اچھا دل سے بولے آپ یعقوب شاہ سرکار کے عرس میں آئے ہیں, آپ کو یہاں آنے کی خبر یعقوب شاہ کو ہے؟ فیصلہ کر کے بتائیں, پلس گر رہا ہے. بولو بھائی میٹر گر رہا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ کی امی کو ہے, آپ کے ابو کو ہے کہ میرا بیٹا وہاں گیا ہے, تو جس کے ہاں آپ آئے اسے خبر نہیں ہوگی؟ آپ کے دادی کو خبر ہے کہ میرا پوتا وہاں گیا, دادا کو خبر ہے میرا بیٹا وہ پوتا وہاں گیا, تو جس کے ہاں دادا کا پوتا آیا ہے اسے خبر نہیں ہوگی. اچھا یہ بات تو یہاں کی ہوگی, حضور کو خبر ہے کہ نہیں؟ جو جذبے میں نہ بولیے گا, حضور کو خبر ہے کہ نہیں آپ کے یہاں ہونے کی؟ حضور کو تو اتنی خبر ہے یہاں ہونے کی, اتنی خبر ہے یہاں ہونے کی. 3000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے ہندوستان سے مدینہ شریف. آج سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے بغداد 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک نہر دجلہ کا گزر, ادھر آزمیہ ادھر کاظمیہ. اس کو آزمیہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس طرف امام اعظم کی مدار شریف, واہ سبحان اللہ, جن کے علم کی دھمک سے یہ سینے مسکرا رہے ہیں. واہ واہ سبحان اور اللہ. ادھر کاظمیہ ہے امام موسیٰ کاظم, واہ مدار شریف ہے 7ویں امام, اور ان کے پوتے 9ویں امام, 8ویں امام امام علی رضا ایران میں, امام موسیٰ کاظم اور امام جواد تقی, 2 کے بیچ میں ایک امام علی رضا مشہد ایران میں. اس طرف کے حصے کو آزمیہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے. اسی بات کو کوئی چیخ کر کے بولتا تو آپ زور سے سبحان اللہ کہتے. کیا بات کہی یہ نہیں پتا, بس یہ سسٹم سبحان اللہ کہنے کا ہے, ہم کو اتنا پتا ہے نہیں. سنیں, 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھا امام اعظم نے. جہاں مدار شریفہ ہے وہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر کربلا ہے, اور کربلا شریف سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف اشرف قریب, اور وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوفہ ہے جہاں یہ پیدا ہوئے. اور کوفے سے آپ بغداد شریفہ, یہی ان کا سنٹرل پوائنٹ ہے جہاں آپ کی مدار شریفہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. وہاں آپ نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد آئی مدینے والے کی. واہ. آج کا عقیدہ نہیں, یہ اس وقت کی بات ہے جب بریلی کا بے بھی نہیں تھا, کچوچا شریف کا کاپ بھی نہیں تھا, دیوا شریف کی دال بھی نہیں تھی. یہ بریلویوں کو عقیدہ نہیں کہ حضور کو خبر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کی حنفیت کی خوشبو سے سب استفادہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں حضور کے دربار کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی. یہ سمجھ لیں پھر بات آگے بڑھے گی. اور جب طلب پیدا ہوئی تو میں نے پھر رخت سفر باندھا, آزمیہ محلے سے مدینے کا سفر کیا, اور جیسے گھر سے نکلا ایک نعت لکھتا ہوا نکلا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا بولیں؟ نعت لکھتا ایک نعت شریف لکھتا ہوا نکلا. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو ایک نعت پاک لکھتا ہوا نکلا. 1700 کلومیٹر کا سفر, 2 راستے ہیں, ایک کربلا ہو کے جائیں گے عراق بارڈر پڑے گا, اور بصرہ ہو کے جائیں گے تو ارار بارڈر پڑے گا. جب آپ عراق سے مدینہ شریف کی طرف آئیں گے 1700 کلومیٹر کا سفر. آپ نے فرمایا میں راستے میں نبی کی نعت لکھتے مدینے آ گیا. جو جانا چاہتا ہو سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں مدینے پہنچا تو پھر دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ اب سرکار میں حاضری دیں. تھکاوٹ دور ہوئی تو میں نے لباس تبدیل کیے, غسل کیا, لباس تبدیل کیے, اور نعت کا پرچہ جو کاغذ کا تھا میں نے جیب میں رکھا, اور رکھ کر کے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جا رہا تھا. آیا ہے بلاوا میرا دربار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی کہا کریں کہ اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو, واہ کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نابینا شاعر تھے پروفیسر اقبال عظیم, اندھے تھے, نابینا تھے. ان کو حضور کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا, اور نکلے نا اپنے گھر سے تو نعت پڑھتے ہوئے نکلے. شاعر تھے, مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, واہ. جبھی افسردہ بدن لرزیدہ. اور جب راستے میں تھے تو کہتے ہیں کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ. دوستو میں منع کروں تب بھی بولنا, مدینے جا کے بولے مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا پاکیزہ ہوا سنجیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے جیسے حضور کی بارگاہ میں گیا تو میرے خادم نے کہا کہ حضرت, میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور کا دربار قریب میں ہے, حضور کی مزار شریفہ قریب میں ہے. میں نے کہا چپ, مجھ سے مت کہہ کہ حضور کا دربار آ گیا.
دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. اقبال عظیم کہتے ہیں چپ مت کہے کہ حضور کی بارگاہ آ گئی. کہتے ہیں سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ. کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا سنجیدہ سنجیدہ. بہت مذاق کرتے تھے، مدینے سے آئے تو خاموش ہو گئے. کسی نے کہا مذاق ہنسی، وہ مضحکہ خیزی، وہ بزرہ سنجی، وہ ظرافت نگاری. تو کہتے ہیں وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش کلامی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ. صاحب وہ مدینے چلیں گے انشاءاللہ؟ کب 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 چلیں گے؟ جلدی بولیں انشاءاللہ. دعا کرو جلدی حاضری ہو جائے انشاءاللہ. کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لگا کے بتائیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یوسف آرزو بھائی جیسوں کی نعتیں سنا کرے، کہیں جائے نہ جائیں مدینے ضرور جائیں گے انشاءاللہ. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں گھروں میں قیمتی ٹائلز، اٹالین سامان، یہ ماربل، یہ چیز، میں اس سے پوچھتا ضرور کہ مدینہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. کہتا نہیں دیکھا. تو میں نے کہا پھر تیری آنکھیں کس کام کی؟ واہ. دعا کرو اللہ حاضری کا شرف عطا فرما دے. آمین آمین. کہ ایک صاحب مدینہ شریف گئے اور مدینے سے واپس آئے تو اپنی زمین کو بیچ رہے تھے. تو کسی نے کہا اسے کیوں بیچ رہے ہو؟ بولے بیچ کر پھر مدینے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا. بولے پھر مدینے جاؤ گے؟ بولے کیوں؟ ابھی رک جاؤ، بھی تو آئے ہو. اسے بیچ کے جاؤ گے؟ بولے حضور کے شہر سے اچھی میری زمین نہیں. واہ واہ واہ. کبھی آؤں گا تو مدینے کی بات کروں گا، لیکن چلیں گے نہیں چلیں گے. حضور مفتی اعظم ہند کا ایک شعر یاد کر لو، مدینے ضرور جاؤ گے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. واہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو کہ حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ دل سے بولیں انشاءاللہ. سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ کے دروتی وار انتظار کرتے ہیں. آقا کریم کے عاشق امام اعظم ابو حنیفہ جو بغداد شریف سے نکلے مدینے پہنچے. امام اعظم ابو حنیفہ نام لے کے بتائیں کیا لیا میں نے؟ اللہ سلامت رکھے. کیا لیا؟ ہم جن کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں. جیسے مدینے پہنچے اب حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو باب البقی سے انٹری کیا، باب السلام سے نہیں، باب البقی سے انٹری کیا تو شیخین کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام نیاز پیش کیا اور پھر سرکار کے مواجہ اقدس و مطہر و منور پر پہنچے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. خوب روتے رہے حضور کی بارگاہ میں. سرکار آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں بلا لیا. خوب روتے رہے اور فرماتے ہیں جب میں رو چکا تو پھر میں آگے گیا تو حضور کی مبارک مسجد تھی جسے مسجد نبوی شریف کہتے ہیں. اسی میں ایک بیلٹ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. تو میں اس میں داخل ہوا. میں نے کہا میں 2 رکعت نماز پہلے شکرانے کے ادا کر لوں، پھر میں عشاء کی نماز پڑھوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں جیسے میں ریاض الجنہ میں داخل ہوا، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. میں نے غور سے دیکھا تو حضور کی مسجد میں جو بزرگ راتوں کو چراغ بتی کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، اذان دیتے تھے، وہی بزرگ حضور کی مدار شریفہ کے قریب کھڑے ہو کے میری ہی لکھی ہوئی نعت کو پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. زندہ باد. کہتے ہیں میری ہی لکھی ہوئی نعت کو پڑھ رہے تھے، میری ہی لکھی ہوئی نعت کو پڑھ رہے تھے. تو میں بھی کھڑا ہو گیا. میں نے سوچا کلام تو میرا ٹکرا گیا. واہ. کلام تو میں نے کہا اور آج کی رات مکمل ہوا کلام انہیں کیسے مل گیا؟ ان کے پاس میرا کلام کیسے؟ کہتے میں بڑا متحیر تھا، بڑا ہی متفکر تھا اور میں فکر میں ڈوبا ہوا تھا. انہوں نے کلام مکمل کر دیا. میں نے سلام کیا اور ان کے ہاتھوں کو چوما. میں نے کہا آپ کون؟ تو بولے آپ کون؟ میں نے کہا لوگ مجھے ابو حنیفہ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور جو نعت ابھی آپ نے پڑھی ہے یہ نعت کس کی ہے؟ تو امام اعظم کہتے ہیں اس بزرگ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس کی ہے، آج رات میں اللہ کے رسول نے یہ نعت مجھے عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استقبال کر لیں آل رسول حضور سید قیامی حسن صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت سید قیامی حسن صاحب قبلہ، حضرت سید قیامی حسن صاحب قبلہ، آستانہ بلہری شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انشاءاللہ سبحان اللہ. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں آل رسول اولاد علی حضرت سید قیامی حسن صاحب قبلہ فردوسی تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہیں لے کر بیٹھ جائیں. آپ اس پہ سبھی سے ہاں
ماشاءاللہ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اپنی اپنی کرسیاں لے کر بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اجازت ہے؟ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں اور حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چہرے بہت سے ہوتے ہیں لیکن جو حضور کے بیٹوں کے چہرے ہوتے ہیں ان کی شانیں ہی الگ ہوا کرتی ہیں. یہ دیکھیں آپ کیسی مولا کائنات کے شہزادے ہونے کا ایک مبارک ثبوت ہے کہ ان کے دادا کا ٹائٹل تھا ابو تراب. وہی صفت ان سرکاروں کے حصے میں آئی ہے. ماشاءاللہ ایک بڑی خانقاہ، بڑی ڈیوڑی کے بڑے علم و فضل و کمال کے وارث ہیں. الحمدللہ سرکار مولا کائنات کے بیٹے ہیں. مخدوم کائنات کا مبارک خون شریف ان کے شریانوں میں دوڑ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ان سرکاروں کے آنے پر ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اللہ حضور کے شہزادوں کے قدم کے توسل سے، صاحبان عرس کے توسل سے ہم سب کے دلوں کو پاکی عطا فرمائے. آپ سمجھ گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ نعت کس نے لکھی ہے. یہ نعت تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، کہنے کے مطلب آپ سمجھ گئے کہ حضور کو آپ کے یہاں ہونے کی خبر ہے. کس کا عقیدہ بنا؟ حضور کو، آرام سے بیٹھا، حضور کو آپ کے ہونے کی خبر ہے. اگر اس میں کوئی دیوبندی عقیدے کا ہو، کوئی سلفی عقیدے کا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا ذرا بیٹھو، آرام سے بیٹھو. عقیدہ تو یہ ہے کہ شیاطین کو اگر وہ ٹیکساس میں ہوں، میکسیکو میں ہوں، چیچینیا میں ہوں، یوگوسلاویہ میں ہوں، کوسوو میں ہوں، بلغاریہ میں ہوں، برازیل میں ہوں، شیطان کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر ہو جاتی ہے. واہ. اگر یہ عقیدہ ہے، اسے نص قطعی سے آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے کہ آپ کے یہاں ہونے کی خبر مدینے والے آقا. بے شک. سبحان اللہ. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں. ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، بات ٹاپک ہے کہ آزمائش، لیکن ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں. لیکن ایک بات یاد کر لیں کہ ہم کسی ولی کو خدا نہیں کہتے. بے شک. ہمیں خدا کے ہوتے ہوئے کیوں ضرورت پڑے گی کسی اور کو خدا کہنے کی؟ سمجھے بھائی، ہم ایسے خدا کو کیوں مانیں گے جو زیر زمین دفن ہوگا؟ ہم کیا ایویل اور کمپوز کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ نہ نہ. ہم جس بزرگ کو مانتے ہیں اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جماعت دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار، جنہیں مفسر قرآن کہتے تھے. میاں ادھر بیٹھے ہوئے مفسر قرآن کہتے تھے. انہوں نے ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک 900 سال پہلے بغداد شریف میں آئے. اگر یہی غوث پاک اور پہلے آتے، قرآن غوث پاک سے پہلے نازل ہوا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جملے ہیں جی. کہتے ہیں قرآن غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے سے پہلے نازل ہوا. اگر یہی قرآن غوث پاک کے آنے کے بعد نازل ہوتا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جیسے قرآن میں بہت ساری باتیں، حکایات لقمان علیہ السلام کے موجود ہیں، ایسے ہی قرآن شریف میں بہت ساری باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ہوتی ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. اگر کوئی یہ کہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو میں کہوں غلط. یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت، حقیقت ہے. واہ واہ. الحمدللہ رب انا الحسنی والمخدع مقامی سبحان اللہ. اقدامی علی عنق الرجال واہ واہ. عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. اولیاء کی چوکھٹ ہے. الحمدللہ. اللہ کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. پھر سے ہاتھ اٹھا کے بولے کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے. مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم آزمائش میں ہیں. حکومتوں کے مزاج میں تعصب ہے، ہم پر تعصب برتا جا رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہم آزمائش میں، اس سے پہلے تو کبھی آزمائش میں نہیں تھے. نا 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 نا. ہمیں علم نہیں ہے کہ آزمائش ہماری شناخت ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ آزمائش ہماری پہچان ہے. آزمائش ہمارے ایمان کا حصہ ہے. 8 سے 5 دن پہلے ایک تاریخ گزری ہے جسے 15 شوال کہتے ہیں. واہ. کیا کہتے ہیں؟ 15 شوال. اونچی بولیں. عید کے ٹھیک 15 دن کے بعد ایک تاریخ گزری ہے جسے 15 شوال کہتے ہیں. کاش ہم نے کسی امام کی بارگاہ میں جا کے اسے 200 روپے دے کر کے اس کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے پوچھا ہوتا 15 شوال کا تعلق مذہب اسلام سے کچھ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے شہدائے احد. واہ. سبحان اللہ. یہ عربی کے 3 لفظ الف ہا دال یہ کیا ہیں؟ 6 معنی دارت یہ کیا ہیں؟ تو شاید وہ امام آپ کے مبارک پیشانیوں پر تواریخ کی ایسی داستان لکھتا کہ آپ کی نسلیں اسے پڑھ کر کے اپنے دلوں میں روشن
روشنی کے چراغ کو جلاتی اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرتی ہیں، لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوئی، اور ہم اپنی آزمائشوں کی، چھوٹی سی آزمائشوں کی فائل کھول کر کے اپنے علماء اور مشائخ کے بولتے ہیں کہ حضور ہم بڑی آزمائشوں میں ہیں، ہم بڑی آزمائشوں میں۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 ہجری میں لڑی گئی ایک جنگ تھی جس کو ہم احد شریف کے دامن میں وارد ہونے والے واقعات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک اس جنگ کے 1 سال پہلے مسلمان کیسے آزمائش میں آئے، سنیے صاحب۔ اگر کوئی غیر مسلم میرا بھائی ہو ہندو مذہب کا تو میں گزارش کروں گا وہ بھی بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، حضور کا کرم ان پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین کہہ دو۔ میں ایک درگاہی مزاج کا آدمی ہوں تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ سب استفادہ کریں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ سنیں، اس جنگ کے جو 3 ہجری میں ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی عمر شریف تھی 56 سال جب یہ جنگ ہوئی، جب حضور کی عمر شریف 55 سال کی تھی۔ مدینے آئے ہوئے حضور کو 1.5 سال ہوئے تھے۔ اس وقت مدینہ شریف سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں حضور کے دشمنوں کی تعداد 70 تھی جو ماری گئی تھی، اور حضور کے غلاموں کی تعداد 14 تھی جو شہید ہوئی تھی، 13 وہیں ایک راستے میں۔ ٹھیک، اب سنیں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، آؤ اے میرے مدینے کے غلاموں، اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو ایک بزرگ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خیسمہ، خیسمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب اعلان فرمایا کہ چلو اپنے اپنے گھر والوں کو لے کے نکلو، اپنی طاقت کو، اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو لے کے باہر نکلو، تو جناب خیسمہ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا سعد، سین عین دال سعد۔ میں باہر تھا، میرا بیٹا اندر تھا۔ جیسے میں اپنے گھر کے اندر انٹری کیا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مبارک ہو، میں جا رہا ہوں حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹے نے کیا کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے۔ واہ واہ واہ۔ باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں، میں جاؤں گا، تیرے لیے بہت سارے مواقع آئیں گے اور تو بہت ساری لمبی زندگی پائے گا اور حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا، مجھے جانے دے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں مجھے زندگی ملے کہ نہ ملے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ جنگ کرنے۔ میرا سوال ہے بستی ضلع کے رہنے والوں، وہاں کیا کوئی بارات جا رہی تھی؟ وہاں سنڈیلا کا لڈو بٹنے والا تھا؟ وہاں جون پور کی مولیاں تقسیم ہو رہی تھی؟ مجھے بتائیں وہاں کیا تھا؟ وہاں تو گردنیں کٹ سکتی تھی، وہاں تو ہاتھ پاؤں کٹ سکتے تھے، لیکن باپ بیٹے صرف اس بات پر لڑ گئے کہ پہلے میں جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے، پہلے میں جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے ڈرا کے دھمکا کے، ونقص من الاموال کی بات کی گئی، یہاں باپ بیٹے لڑ گئے میں جاؤں گا حضور کے سامنے ذبح ہونے کے لیے۔ یہ لڑائی اتنی بڑھی کہ پڑوسیوں کو مداخلت دینے کی نوبت آ گئی۔ پڑوسی چیخ پکار سن کے آ گئے، بولے سعد اور خیسمہ کیا بات ہے؟ بڑی بڑی ہنگامی کی آواز باہر جا رہی ہے۔ باپ نے کہا میرے بیٹے کو سمجھا لیجئے، میں حضور کے سامنے شہید ہونا چاہتا ہوں اور یہ دیوار بن کے کھڑا ہے۔ تو بیٹے نے کہا میرے باپ کو سمجھا لیجئے، میرے باپ کو سمجھا لیجئے، یہ میرا باپ میرے لیے دیوار بن کے کھڑا ہے۔ تو جب پڑوسیوں نے بہت سمجھایا تو دونوں نہیں مانے۔ میں بتا دوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان پڑوسیوں نے کیا کیا جسے قرآن اندازی کہتے ہیں، واہ، جسے فال کھولنا کہتے ہیں، جسے پرچی نکالنا کہتے ہیں۔ 2 کنکڑیاں لائی جاتی ہیں، ایک کوئی اٹھا لیتا ہے تو یہ کھیت اس کے نام، ایک پرچی میں جس کا نام نکل آتا ہے تو یہ زمین اس کے نام ہے نا بھائی۔ ایسا بھائیوں کی زمین کے بٹوارے میں ایسا عمل کرتے ہیں جو وہاں کی تہذیب سے اس حساب سے جیسا ہوا ہوگا، لیکن قرآن اندازی ہوئی۔ اگر دل کہے تو اس کے بعد ایک جملہ سن کے بولنا سبحان اللہ۔ جب فال کھولا گیا، قرآن اندازی ہوئی تو قرآن اندازی میں بیٹے کا نام نکل آیا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہم بات کریں گے صرف آزمائش کی۔ کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، سعد نام تھا۔ جب بیٹے کا نام پرچی میں نکل آیا تو بیٹا بلیوں اچھل رہا تھا، بلیوں اچھل رہا تھا، بلیوں اچھل رہا تھا، اور باپ کنارے پر بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا۔ جو خوش تھا، جو مچل رہا تھا، کس بات پر؟ کہ حضور کے سامنے شہادت پانے کا موقع ملنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ، روز فضو کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا ناز دوا اٹھائے اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. جناب سعد اپنے گھر میں بلیوں اچھل رہے تھے اور باپ کنارے پر بیٹھا رو رہا تھا. تاریخ کا ایک جملہ سننا کبھی بھولنا نہیں. باپ نے کیا کہا, میں ان سرکاروں کی قدم بوسی کر کے جملہ کہتا ہوں. باپ نے ایک جملہ کہا, جو پڑھے لکھے ہیں مسکرائے. باپ نے کہا, میرے بیٹے سعد. کہا کیا بات ہے؟ کہا پرچی بدل لے. واہ واہ, جیتے رہیے جیتے. کیا کہا؟ پرچی بدل لے. پرچی بدل لے, پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ یہ سونے کی قلم سے لکھنا ایک جملہ ہے. بیٹے نے کہا کیا؟ تو باپ نے کہا میرے بیٹے پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ ابو معافی چاہتا ہوں, اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ, اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. نانا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. میں جاؤں گا حضور کے سامنے, میں جاؤں گا حضور کے سامنے, شہید ہو جاؤں گا. بیٹا نکلا سج دھج کے, شہادت کا دولہا بنا ہوا ہے. ماں سامنے آ گئی. ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی بلائیں لی. اسے رخصت کرنا چاہا تو بیوی آ گئی. کہاں جا رہے ہو؟ بولے میدان جنگ میں. کیا کرنے کے لیے؟ بولے شہید ہونے کے لیے. تو بیوی نے کہا اسی دن کے لیے مجھے لے کے آئے تھے, یہ آخری سانس تک نبھانے کا وعدہ کیا گیا تھا, آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ مجھے حضور نے آواز دی ہے. تو بیوی نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں. تو آپ نے فرمایا تجھ جیسی ہزاروں بیویاں حضور کے نام پہ قربان کرتی ہیں. واہ واہ واہ. یہ بول چاہتی کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا بس صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میدان محشر میں اگر تم وہاں شہید ہو گئے آج, تو میدان محشر میں تمہاری ماں کو شہید کی ماں کہہ کے جب بلایا جائے گا تو مجھے بھی شہید کی بیوی کہہ کے بلا لیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اور کچھ نہیں چاہیے. نکل گئے جناب سعد. 170 کلومیٹر کا سفر کیا. حضور کا خیمہ لگا جہاں پر اسے عریش کہتے ہیں, عریش جھونپڑی کو بولتے ہیں. اور سامنے میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کی جماعت آئی تھی. 309, 310 یا 311. ٹھیک ہے, ان 313 میں بھی اگر کہتے تو عثمان غنی سرکار کو شامل کیا گیا جو مدینہ شریف میں تھے. بقیہ واللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے, ان غلاموں کی تعداد میں قریب میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل ملائکہ کہتے ہیں. 5000 فرشتوں کا نزول ہوا. اللہ کے رسول کے غلاموں کی مدد آئی آسمان سے, اور حضور کے غلاموں کو ظاہری باطنی طور پر کامیابی ملی. ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, وہ بڑے بڑے دھرندر لوگ اس میں مارے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ بات الگ ہے, یہ بات مشہور ہے, آپ سب جانتے ہیں. مجھے ابھی بدر کی تاریخ نہیں بیان کرنی ہے, جب کبھی آپ جائیں گے انشاءاللہ, بدر کے شہیدوں کی مزارات پر جائیں گے انشاءاللہ, تو دیکھیے گا بڑے سے پتھر پر شہدائے بدر کے اسماء نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں 5واں یا 6واں نام حضرت سعد کا بھی لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جب باپ کو خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, آپ مجھے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جسے 20 لاٹھیاں ماری گئی, یہ میرا بھائی ہے جس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے تعصب کی بنیاد پر, تو میں ان سے مخاطب ہوں صاحبوں, اگر ایمان ہے تو آزمائے جاؤ گے, آزمائش ہوگی آپ کے ساتھ میں. جناب بلال حبشی کی زبانیں باہر نکل آتی تھی مکہ شریف میں, اور ان کی جو باڈی تھی اسے پتھر کی چٹان پہ رکھا جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے بلال محمد کا نام لینا بند کر دے, مار کھانا تو تیرے ساتھ جو زدوکوب کر رہے ہیں وہ نہیں ماریں گے تجھے, اتنی مار برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی محمد کا نام لیتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ جب آپ جاتے ہو مارکیٹ میں برتن خریدنے کے لیے تو پیتل کے سامان کو, برتنوں کو, یہ تانبے پتیلی جو خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے خریدتے ہو. مجھے بھی اللہ نے ٹھوک بجا کے خریدنے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر اس آزمائش کے دائرے سے نکل گئے کامیابی کے ساتھ تو ذرا خوش ہو جاؤ, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا تاج آپ کے سر پہ جگمگائے گا. سبحان اللہ. جب سعد شہید ہو گئے تو باپ کو خبر لگی میرا بیٹا شہید ہو گیا, بہت روئے, چیخ باہر نکل آئی. محلے کے لوگوں نے کہا کہ اے خیسمہ آخر بیٹا شہید ہو گیا, اس بنیاد پر رو رہے ہو؟ تو رو کے بولے نا 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 نا, اس بنیاد پر رو نہیں رہا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, میرا بیٹا مارا گیا. میں اس بنیاد پر رو رہا ہوں کہ میں کیوں شہید نہ ہوں. واہ. جن آزمائشوں سے ہم بھاگنا چاہتے تھے ان آزمائشوں سے حضور کے سچے غلام قریب سے قریب تر ہونا چاہتے تھے, اور یہی ان کا عین ایمان تھا. ٹھیک 1 سال کے بعد یعنی 3 ہجری میں جب حضور کی عمر شریف 56 سال کی ہوئی تو پھر کفاران مکہ نے اٹیک کیا مدینہ شریف پر. 480 کلومیٹر کا سفر کر کے آگئے, اور اپوزیشن جماعت میں جناب ابو سفیان, جناب خالد بن ولید جیسی ٹاپ کلاس کی بہادر آوازیں موجود تھیں, اور ادھر حضور کے غلاموں کی تعداد تھی 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا احد پہاڑ. ایک احد پہاڑ ہے جس کو یہ علماء کہتے ہیں جبل احد شریف.
جبل احد کہتے ہیں احد. حضور نے اس پہاڑ کے بارے میں کیا کہا؟ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میں نشے میں نہیں ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ جو باتیں کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہیں. پھر سنیں آپ، حضور نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب؟ پتھر بھی حضور سے محبت کر سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اگر انسانوں میں کچھ لوگ حضور سے محبت نہ کریں تو ان سے کہنا تیری ضرورت نہیں ہے. حضور سے محبت کرنے والے تو پرندے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، واہ واہ. چرند پرند بھی ہیں، درختوں کی شاخیں بھی حضور سے باتیں کرتی ہیں، حضور سے محبت کرتی ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان صاحب اللہ. تعجب یہ ہے جو حضور نے اپنی کرم نوازی کی بنیاد پر کہا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس پہاڑ سے محبت کرتا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ. اس کے سامنے مدینہ شریف ہے اور مدینہ کے بالمقابل میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل عیر کہتے ہیں. جبل عیر وہ اونٹ کی کوہان جیسی پہاڑ ہے. میں بڑے قریب سے گزرا تو لا حول پڑھتے ہوئے اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے کہا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ جنتی پہاڑ ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے نفرت کرتا ہے واہ واہ. اور میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ جہنمی پہاڑ ہے. کیا مطلب؟ حضور سے نفرت کرنے والے صرف انسان نہیں، دوسری اشیاء دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی سن لو، یاد کر لو، جہنم میں جانے والے صرف انسان نہیں دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہیں. واہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیڑ پودے بھی ہو سکتے ہیں، شجر و حجر بھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے یہ لڑائی لڑی گئی. اس کو سننا. ہم نے بھی بزرگوں سے وعدے کیے ہیں. سرکار یعقوب شاہ کی چوکھٹ پہ آ کے سرکار دعا کرے ہم سچ بولنے کے عادی ہو جائیں. ہم نے بھی ان سرکاروں کے سامنے آ کے کمپرومائز کیا. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، میں نے اپنا دل آپ کے حوالے کیا، ہم آپ کے غلام ہیں، فقیروں میں شامل ہیں. تو بزرگوں کی زبان سے آتا وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کرو کبھی حرام نہیں کھائیں گے. تو یہ ہم کہتے ہیں جی حضور میں وعدہ کرتا ہوں. ہم مرید تو ہو گئے لیکن بعد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دوسرے دن بیٹھ کر کاروبار کی زمین پر ترازو میں ہم ڈانڈی مارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب آتا ہے کہ اگر حرام نہیں کھائیں گے تو میرے بچے پلیں گے. کل کیا ہوا وعدہ آج بھول گئے. میں بتا دوں کہ اس جنگ سے پہلے حضور کے غلاموں نے بھی اپنے گھر میں وعدہ کیا تھا. یہ جو درویشوں کی مزارات پر اونٹ سے ہوتے نا، ہماری مزاروں پہ نہیں ہوتے، اللہ کے ولیوں کی مزارات پر. جن لوگوں نے وعدے نبھائے ان کی مزاروں پہ اونٹ سے ہوتے. اس وعدے کو جو عالم ارواح میں اس کو نبھایا تو ان کی مزارات پر اونٹ سے ہوتے ہیں. جب مدینے سے حضور کے غلام نکلے تقریباً 700 منافقین کو لے کے 1000 جب آگے بڑھنے والے تھے تو ایک لنگڑے صحابی تھے حضور کے مدینے شریف میں. ان کا ایک پیر خراب تھا. میں معافی چاہتا ہوں، لنگڑا انہیں نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضور کے صحابی تھے وہ، ان کا ایک پیر ڈیمیج تھا. اپنی بیوی کے پاس آئے، بولے میری تلوار کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا تم کیا کرو گے تلوار؟ کہا کہ میں ایک پیر ہی صحیح حضور کی نگاہوں کے سامنے شہید ہونا چاہتا. ایک پیر ہی صحیح تو کیا ہوا، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ. بیوی نے کہا بیٹھو آرام سے. وہ کہاں جاؤ گے تم؟ ڈسٹرب کرو گے فوجیوں کو، ایک پیر لے کے ادھر ادھر گھومو گے. اور اے چپ، میرے اندر بھی ایمان ہے، میرے اندر بھی جذبہ ہے. تو بیوی نے کیا کہا تھا؟ تمہیں پتا نہیں کہ وہاں طاقت و قوت کی پڑتی ہے ضرورت، وہاں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. تو جناب عمر بن جموح انصاری نے کیا کہا ہے؟ میری بیوی سن، تجھے پتا نہیں ہے ہم جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں، حضور کی محبت کی بنیاد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اللہ اکبر. اللہ. عمر بن جموح انصاری، جیم میم واو. یہ جموح انصاری ان کا نام تھا، مدینے کے رہنے والے تھے. ان کے باپ کا نام تھا عمر، ان کا نام تھا عمر بن جموح انصاری. ایک مرتبہ ایک آدمی ان کا نام لے، حضرت عمر بن جموح انصاری. عمر نام تھا یا ابن جموح کہتے. اب ایک پیر ڈیمیج ہے. بیوی نے کہا کہ آپ بیٹھو آرام سے. بولے نہیں میں جاؤں گا حضور کے ساتھ. بولے ایک پیر لے کے کہاں جاؤ گے؟ بولے شاید میں دین کے کام آ جاؤں. واہ واہ. ہمارے پاس 1000 بہانے ہیں. زکام نمازیں چھوڑ دیں گے، بخار تلاوتیں چھوڑ دیں گے، پیٹ میں تکلیف روزے چھوڑ دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ تھے کہ ایک پیر ڈسٹرب ہے لیکن حضور کے ساتھ جہاد میں جانے کی تیاری ہو گئی. بیوی نے کہا خبردار جانا نہیں. تو بولے خبردار مجھے روکنا نہیں. واہ واہ. خبردار مجھے روکنا نہیں. تو پھر بیوی کو جلال آ گیا. بیوی نے کہا سنو، میرے شوہر کہا جا رہے ہو؟ بولے ہاں. بولے پھر لوٹ کے مت آنا. واہ. پھر لوٹ کے مت آنا. تو معلوم کیا کہ سن میری بیوی، خدا کی قسم اب کبھی لوٹ کے نہیں آؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب
اب کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. عمر بن جموح نے کہا تھا اسی 15 شوال, اب نہیں لوٹ کے آؤں گا, جا رہا ہوں. اتنا کہے تاؤ میں نکل آئے باہر, بگل بجا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت. اللہ, اپوزیشن جماعت بڑی مضبوط تھی اور حضور کے غلاموں کے پاس ظاہر سی بات ہے اشیاء خردنوش اور اسلحہ جات کی چیزیں بہت کم تھی. بڑے نشیب اور فراز سے یہ جنگ ہوئی, کبھی اوپر کبھی نیچے, ایک الگ ٹاپک ہے. عمر بن جموح انصاری شہید ہو گئے, ایک پیر سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے نا تو ان کی لاش کو ایک صحابی نے اونٹنی کی پیٹھ پہ رکھا اور رکھ کر کے اسے چابک سے مارا, نکیل پکڑ کے اسے مدینے کی طرف لے کے جانے لگے. تو اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھی. جب اسے اس طرف لے کے جاتے چلی جاتی, اس طرف لے کے جاتے چلی جاتی, اس طرف لے کے جاتے, ہر 3 اطراف میں وہ اونٹنی آدھا کلومیٹر تک چلی جاتی. لیکن جب مدینے کی طرف جانے کی باری آتی تو اونٹنی لوٹ آتی تھی. صحابہ پریشان ہو کر کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. بولے سرکار بڑا عجیب معاملہ ہے, عمر بن جموح انصاری کی لاش اس پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن یہ اونٹنی یہ لاش سمیت مدینے جانے کو تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا ان کی بیوی کو بلا کے لاؤ. جب بیوی آ گئی تو فرمایا سرکار نے تمہارے شوہر عمر بن جموح انصاری شہید ہو گئے, ان کی آنکھ میں آنسو رو رہی تھی. فرمایا سچ بتا ان کی لاش مدینے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو بیوی رونے لگی. بیوی نے کہا تھا گھر سے نکلتے وقت میں نے انہیں بہت روکا تھا, آپ مت جاؤ, ایک پیر سے کیا لڑو گے, وہاں تو طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضور آپ کی محبت میں آ گئے. میں نے منع کیا, مانے نہیں. تو پھر میں نے کہا جا رہے ہو, آنا نہیں. تو انہوں نے گھر سے نکلتے نکلتے کہا تھا جا رہا ہوں, خدا کی قسم اب کبھی نہیں آؤں گا. حضور نے فرمایا میرا عمر مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. میرا عمر مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم ہے. سمجھ رہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کی لاش کو اب مدینے نہیں لے جا سکتی. کیوں؟ اس نے کہہ دیا تھا خدا کی قسم اب یہاں پر کبھی نہیں. مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم. حالانکہ ان کی لاش تھی اونٹنی کی پشت پہ رکھی تھی, اور پشت کے اوپر کجاوا ہوتا ہے, کجاوے پہ اوپر لاش رکھی ہے, اور پھر کجاوے کے نیچے اونٹنی کی کوہان اس کی پشت پہ ایک حصہ ہے. ذرا سوچو اس کی عقل کہاں ہے. تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر اس کی عقل اس کے دماغ میں. نسبت کی وجہ سے اونٹنی کو بھی احساس ہو گیا جو پھولوں کا گلدستہ شہادت کا جس میرے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے, اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں مدینے کبھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. آپ سمجھ رہے ہیں نسبت کی بات کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک ہم نے بھی وعدے کیے ہیں, نبھائے نہیں. اللہ سے اس کے رسول سے وعدہ کیا. قالو بلا کس نے کہا تھا؟ ہمیں نے تو کہا تھا اے میرے مولا ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. کہاں کیا؟ اذانیں ہوتی ہیں تو مؤذن کے لہجے کا مذاق اڑاتے ہیں. عورتیں ہماری گھر کی جو ہماری مائیں ہیں ان کو ہم جوتوں سے مارتے ہیں. ابھی 4 مہینے پہلے میرے دوست نے کہا آصف بھائی ایک شخص نے اپنے بیلٹ سے اپنے باپ کو مارا ہے. تعجب ہوتا ہے یار کلچر کو دیکھ کر کے, افسوس ہوتا ہے. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مجھے پھر بھی تکلیف ہوئی. وہ کوئی بھی ہو, کسی بیٹے کو ادھیکار نہیں کہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو بیلٹ سے مارے. ہم نے بھی تو وعدے کیے تھے اے میرے مولا اپنی ماں اپنے باپ کی تعظیم کروں گا, حضور کے قانون کا احترام کروں. کہاں احترام کیا؟ بوڑھی ماؤں کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں اور ہمارے نشے کے سامان اب تک پورے نہ ہوئے. یہی قریب میں ایک شہر ہے جسے بریلی شریف کے قریب میں ایک شہر جسے رامپور کہتے ہیں. رامپور میں ایک بزرگ ہیں جسے شیخ حافظ جمال اللہ رامپوری کہتے ہیں. سننا کوئی ہنگامہ نہیں, بس بیٹھے رہنا. مجھے پتا نہیں کیوں بہت اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ کہنے کے لیے تو اور بھی جلسے ہیں اور بھی محفلیں, ایسے لگے کہ جیسے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. صاحب عرس کا اللہ فیض جاری وساری فرمائے. وعدے کیے تھے حافظ جمال اللہ رامپوری کی بارگاہ میں. ان کے ایک مرید تھے شاہ درگاہی. کیا بولتے تھے؟ شاہ درگاہی بولتے تھے. اچھا دونوں میں تضاد بہت تھا میاں حضور, بڑا تضاد تھا. جو پیر تھے حافظ جمال اللہ رامپوری وہ شکار کے بڑے شوقین تھے اور مرید پرندوں سے محبت کرتے تھے. مرید پرندوں سے محبت کرتے شاہ درگاہی, اور پیر مرشد وہ شکار کے بڑے شوقین تھے. جب پیر صاحب جاتے جنگلوں میں شکار کرنے کے لیے جیسے نشانہ لگاتے تھے تو مرید جو پیچھے شاہ درگاہی تھے نا وہ پتھر پھینک کر کے پرندے کو اڑا دیتے تھے, اور وہ پھر پیچھے پڑتے بولے درگاہ, ہندی بولتے درگہیا, تو ہاتھ جوڑ کے بولتے جی سرکار. پھر تم نے وہی حرکت کی, سرکار غلطی ہو گئی. یہی بولتے حضور غلطی ہو گئی.
پھر آگے چلے جاتے. شکار کرتے کرتے کافی ماہوں سال گزر گئے. ایک مرتبہ آپ بڑا موڈ تھا شکار کرنے کا حافظ جمال اللہ رام پوری کو. آپ نے شکار نشانہ سادھا اور جیسے قریب تھا کہ اب وہ آ جائے گا آپ کے نشانے کی زد پر, اور پیچھے سے حضرت شاہ درگاہی نے اور پتھر پھینک کر کے اسے اڑا دیا. جب اڑ گیا تو آپ کو جلال آ گیا. فرمایا درگہیا آج میں بڑے ہی موڈ میں آیا تھا شکار کرنے کے لیے, پھر تو نے میرا شکار خراب کر دیا. چپ چپ کھڑے ہو جاؤ. جملہ سنیے گا, یہی چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ. یہ بات پیر نے اپنے مرید سے کہی تھی. پھر ریورس کرتا ہوں, پیر نے اپنے مرید سے کہی تھی. یاد رکھنا, کوئی مشکل ثقیل لفظ نہیں, بھاری لفظ نہیں. پیر نے اپنے مرید سے کہی کیا, اے چپ کھڑے ہو جا, اتنا کہا, یہی کھڑے ہو جا. شاہ درگاہی وہیں کھڑے ہو گئے, وہیں کھڑے ہو گئے. پیر مرشد نشانہ لینے کے لیے دوسرے پرندوں کے آگے بڑھے. بہت سارے مریدین تھے, آگے نکلتے نکلتے اس پار چلے گئے, اور ان کے ذہن سے اللہ نے یہ بات نکال دی کہ میرا کوئی مرید شاہ درگاہی بھی ہے. باتیں ختم ہو گئیں. شاہ درگاہی کہاں ہیں کسی کو علم نہیں. 12 سال کے بعد, کتنے 12 سال 12 سال کے بعد حافظ جمال اللہ رام پوری اسی جنگل کے بیلٹ میں علاقے میں پہنچے جہاں 12 سال پہلے کہا تھا اے درگاہی یہی کھڑے رہے. جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا محسوس کیا معلوم ہے؟ دل کہے تو کوئی ایک آدمی سبحان اللہ بولے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے آس پاس درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, مجھے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ نے آواز دی شاہی درگاہی, درگہیا ہندی میں, درگہیا تو کہاں ہے؟ رب کعبہ کی قسم عقیدے اچھے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. اگر ایسا ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. فرمایا درگہیا تو کہاں ہے؟ 12 سال پہلے جہاں پر کہا تھا کھڑے ہو جاؤ وہیں پہ کھڑے تھے. جب کہا درگہیا ادھر آ, آواز دی تو کیا دیکھا کہ وہ دیمک لگا ہوا نشان. 12 سال تک وہیں کھڑے, گھاس پھوس ان کے بدن سے نکل آئی, ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی تھی, گوشت گل گئے تھے. دیمک ہزاروں قسم کے گھروندے بنا کے اس پر قبضہ کیے تھے. پیڑ پودوں کی پتیاں شاخیں نکل آئی تھی, اور جیسے پیر کی آواز آئی 1-2 قدم آگے بڑھایا, لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرے. صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا تھا. حافظ جمال اللہ رام پوری نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے ہاتھوں پر اپنے مرید شاہ درگاہی کو اٹھا لیا تو صرف ڈھانچے بچے ہوئے تھے. ہلکی ہلکی سانسیں بِإِذْنِ اللہ آ رہی تھی, جا رہی تھی. کہا درگہیا, آپ نے فرمایا جی حضور میں ہوں. کہا یہ کس صورت, کون سی صورت تم نے بنا رکھی ہے, اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم بولنا نہیں. شاہ درگاہی نے کہا تھا سرکار 12 سال پہلے آپ نے کہا تھا یہی کھڑے ہیں, تو تب سے لے کے آج تک اپنے پیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھڑا ہوں. نفس نے کہا ہیل ڈول آگے بڑھ. میں نے کہا نا 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 نا, میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی ساری باتوں پر عمل کروں گا. تو پیر نے کہا تو میں 12 سال تک یہیں کھڑا ہوں. دیکھیں حضور میرے جسم کے اندر صرف میری سانسوں کے آواگمن کے راستے باقی ہیں, بقیہ میرا جسم دیمک کی نظر ہو گیا. تو پیر مرشد حافظ جمال اللہ رام پوری بہت روئے اور ایک جملہ کہا تھا, کاش یہ جملہ کسی کاغذ پہ لکھ کے تصویر لے کر اسٹیٹس بنا لینا. جملہ کبھی بولنا نہیں. معلوم ہے آپ نے فرمایا تھا اے درگہیا تو میرا مرید ہے, لیکن خدا کی قسم آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہو جاتا. واہ واہ سبحان اللہ. صاحبو یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں جسے ہم نے مذاق بنا رکھا ہے. رسمی طور پر اچھی شخصیتوں کے حسن والے چہروں کو دیکھا بک گئے, دوسروں کو دیکھا ادھر چلے گئے, تیسرے کو دیکھا ادھر چلے گئے. ضرورت یہ ہے کہ ہم جس پہلے والی شخصیت پر اپنا ہاتھ دے کے وعدہ کیا ہے. میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب سے, حضور بڑی پیاری بات آپ کے قبیلے انور شریف سے. میں نے کہا حضور پیر کسے کہتے ہیں, پیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر وہ ہے جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں, جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے کہ کوئی پرسنالٹی پیر کی نہیں ہوتی. میں نے کہا پیر صاحب جو فلاں صاحب ہیں بڑے خوبصورت ہیں, فلاں صاحب بڑے جسامت لیے ہوئے ہیں, فلاں صاحب بڑے سروقت جیسے ہیں. فرمایا پیر قد و قامت کا نہیں ہوتا, پیر جسامت کا نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر؟ بولے پیر اسے نہیں کہتے ہیں جس کے سر سے لے کے زمین تک ساری چیزیں چمکدار نظر آئیں, کوئی سادہ طبیعت کا ہو یا بغیر سادہ طبیعت کا ہو. میں نے کہا پھر پیر کسے کہتے ہیں؟ بولے وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے
کہ اے اللہ میں اس مبارک شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ سچ بولنا یہ کریکٹر تیرا پیر ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات یاد رہے تو آپ تنہائی میں ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ جھوٹ سے پرہیز، یہ کردار تیرا پیر ہے۔ آپ نے وعدہ کیا میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، تو یہ حلال کھانا یہ کریکٹر تمہارا پیر ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو ذرا محبت سے کوئی کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے پرسنالٹی کو پیر بنا رکھا ہے، صوفیاء نے کردار کو پیر بنا رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جنگ ہوتا، ہم بھول گئے کہ ان پر بھی تو مصائب آئے، آلام آئے، کرب اور درد کی بارشیں ہوئی۔ ہم پر کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم پر کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا بھائی، اخبارات پڑھ کے بے ہوش ہو گئے، ویڈیو دیکھ کر کے ہم لاٹھیاں لے کے باہر آ گئے، اپنے ملک کے لیے نقصان دہ، سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے۔ جیلوں میں ہم، نشے کی دکانوں پہ ہم، اپنی ہی بہن بیٹیوں کو لوٹنے کی عزتیں لوٹنے والے ہم، ہندو مذہب کی لڑکیاں روڈ پر ہو تو انہیں چھیڑنے والے ہم۔ اب بتاؤ کہ ایسے دین پھیلے گا؟ ایسے بزرگوں کی ترویج و اشاعت ہوگی؟ جس کام کے لیے یمن سے یہاں آئے تھے، آج وہ کام ہم نے ان کا وہیں پہ انہی کے سامنے دفن کر دیا۔ مسلمانوں کے لوگ کہتے ہیں حرام نہیں کھاؤں گے تو میرا کام کیسے چلے گا؟ نا 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 میرے بھائی، کیوں؟ بولے آزمائش میں ہوں۔ میں نے کہا اسے آزمائش نہیں کہتے، آزمائش دیکھنا ہے تو چل 15 شوال کو جو احد شریف کی جنگ ہوئی، میں تجھے بتاتا ہوں یہ جنگ میں کیا کیا ہوا تھا۔ صاحب ایک بات بتاتا ہوں، نہ زور سے سبحان اللہ کہنا ہے، نہ کوئی ہنگامہ کرنا ہے، آتی جاتی ہوئی سڑکوں پہ چمکنے والی چہروں کے مالکان کے لیے دعا کرو، اللہ سب کے دلوں کو نور محمدی سے معمور فرما۔ آمین۔ سنیں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اس 15 بھول گئے لوگ، کسی کو علم ہی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ شہدائے احد کی تاریخ ہے، نیاز کرنا۔ بولے نیاز کسے کہتے ہیں، شہدائے احد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کروڑوں روپے کے تو مالک ہے، تجھے نہیں پتا کہ احد شریف کے شہداء کسے کہتے ہیں، ان کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ بولے مجھے کچھ علم نہیں ہے، ایسے بولا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں اور ان کے دواخانے پہ ایک صاحب آئے، بہت بڑے پیسے والے آدمی ہیں، میاں بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم کیا بولے؟ وہ گنبد خضرا سامنے تھا، بہت بڑے پیسے والے آدمی ہیں، اور میں تھا ایک سید صاحب تھے۔ بولے وہ آصف بھائی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ گنبد خضرا ہے مدینہ شریف۔ بولے اس میں کس کی مزار ہے؟ خدا کی قسم مجھے چکر آ گیا۔ میں نے کہا اس ظالم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کس کی مزار ہے۔ اللہ حضور کے روزے کو دیکھ کر کے ہمیں تاریخ سے کوئی واقفیت نہیں ہے، اپنے بچوں کو ہم نے دین نہیں سکھایا۔ دعا کریں اللہ دلوں میں پاکی عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے مشن کو زندہ رکھیں، تاریخ بتائیں اپنے بزرگوں کی۔ معلوم ہے احد شریف کی جنگ 15 شوال کو ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے میرے صحابہ 30% تم ادھر چلے جاؤ اور تم ادھر چلے جاؤ، بیچ میں یہ 30% فوج رہے گی، اور عبداللہ ابن جبیر تم جبل روما پہاڑی پہ چڑھے جاؤ 50 تیر اندازوں کو لے کر کے، اور تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تیر تلوار صحابہ کو دینا، تم زخمی لاشیں اٹھانا۔ یہ حضور نے کام بانٹا تو پھر حضور نے کیا کہا؟ اے میرے صحابہ میرے خیمے کے سامنے میرا پہرے دار کون بنے گا؟ جملہ سننا، آزمائشیں کتنی رہی صحابہ کے ساتھ میں، ہم نربس ہو گئے، نا امید ہو گئے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے اپنے عقیدے بیچ دیے، اپنے دھرم تبدیل کر دیا، حرام کھانے لگے، رشوت کے پیسوں کی طرف آگئے، دلالی کے پیسوں کی طرف آگئے، اپنے بزرگوں کی عصمتیں بیچ دی ہم نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، تم بیچ میں رہنا، اور میرے خیمے کے سامنے میرا پہرے دار کون بنے گا؟ اتنا سننا تھا۔ ایک پتلے دبلے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ حضرت زیاد جلدی سے کھڑے ہو گئے، بالکل پتلے دبلے صحابی، نام یاد رہے گا؟ حضرت زیاد، پتلے دبلے صحابی جلدی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضور میں رہوں گا، میں رہوں گا۔ نہ صحت دیکھی نہ پرسنالٹی دیکھی، حضور نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا زیاد تم بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میری 30% فوج ادھر چلی جائے، قلب ہے، میمنہ ہے، میسرہ ہے، میسرہ بائیں طرف چلی جائے، میمنہ دائیں طرف چلی جائے، قلب بیچ مڈل میں رہے، اور تم اپنی 50 لوگوں کو لے کر کے کمک کا کام کرنا، جہاں سے کمزور کوئی دیوار ہو وہاں جا کے مدد کرنا، تم زخمیوں کو پانی پلانا۔ پھر حضور نے فرمایا تھا اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، اور میرے خیمے کے سامنے میرا پہرے دار کون بنے گا؟ پھر وہی پتلے دبلے صحابی جناب زیاد کھڑے ہو، وہی صحابی جلدی سے کھڑے ہو گئے، جناب زیاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر بیٹھ گئے تو کسی نے کہا تم بہت جلدی کھڑے ہو جا رہے ہو، تم نے اپنی صحت دیکھی ہے، تم نے اپنی صحت دیکھی ہے؟ تو کہنے لگے مجھے مت دیکھو، بھیجنے والے آمینہ کے لال کو دیکھو۔ واہ واہ سبحان مجھے کیا اللہ، دیکھتے ہو؟ حضور کو دیکھو، حضور کو دیکھو، ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ سمجھے؟ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تم لاشیں اٹھانا، تم تیر اٹھانا، تم تلوار اٹھانا، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم لوگوں کو خیمے لے جانا،
زخمی قائم بھی نا وغیرہ وغیرہ. پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے خیمے کے سامنے میرا باڈی گارڈ کون بنے گا؟ پھر وہی پتلے دبلے صحابی کھڑے ہو گئے. واہ. جیسے کھڑے ہوئے نا حضور نے کہا کہ تعال زیاد ادھر. جناب زیاد قریب آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیاد تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب و سننا تو آپ سے کیوں کہوں آپ چیخ کر کے بولے جب آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زیاد تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جناب زیاد نے کہا جی حضور میں سمجھ رہا ہوں آپ کے خیمے کے سامنے چوکی دار بننا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا زیاد یہاں دشمنوں کا حملہ بہت زیادہ ہوگا تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. حضور کے قدم پہ گر کے بولے حضور اسی لیے تو جلدی کھڑا ہو جا رہا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون اپنی جان دی ہوئی اسی کی ہے. واہ واہ. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ سرکار قبول فرما لیں. بڑی بات ہے. میری ماں نے مجھے پال پوس کے یہاں تک رکھا صرف آپ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے. سرکار میں آزمائشوں سے گھبراتا نہیں مجھے اپنی بارگاہ میں رکھنے. میرے آقا نے زیاد کے ہاتھ پکڑے کہا زیاد کب تک کھڑے رہو گے یہاں کب تک کھڑے رہو گے؟ جناب زیاد نے کہا سرکار جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا. واہ واہ. سرکار میں وعدے پر قائم رہوں گا. حضور نے اپنی تلوار جناب زیاد کو دی. حضور نے اپنی ڈھال جناب زیاد کو ڈھال وہ گولا والا جس سے تلوار کا وار روکتے ہیں اور تلوار دی. فرمایا حضور نے زیاد کھڑے رہو. اب جنگ کا بگل بجا نقارے بجے جنگ شروع ہو گئی. بڑی اتار چڑھاؤ والی جنگ رہی. اللہ اکبر. معلوم ہے دیکھتے دیکھتے جناب زیاد کو 72 زخم آئے تھے. 72 زخم آئے. صاحبوں پاؤں میں کانٹے چپ جائیں تو ہم اس دیواروں کی طرف نہ جائیں اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پاؤں میں کانٹے چپ جائیں. سمجھ رہے ہیں کہ اس طرف جانے میں آزمائشیں بہت ہیں. 72 زخم آئے تو جناب زیاد نے یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور زمین پر گر پڑے. جب گر پڑے جناب زیاد تو حضور کے صحابہ زخمیوں کی لاشیں زخمیوں کو یا لاشیں اٹھانے والے آ گئے اور دونوں ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے انہیں ٹانگ کے لے کے جا رہے تھے. قائم راستے میں جناب زیاد کی آنکھیں کھل گئی. جناب زیاد نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہم تمہیں علاج کے لیے طبی کیمپ پہ لے کے جا رہے ہیں مستشفیٰ ہاسپٹل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جناب زیاد نے کہا تمہیں اللہ کی عظمت کا واسطہ خبردار مجھے واپس لے چلو خیمہ گاہ مصطفیٰ تک دہلیز مصطفیٰ تک. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں. صاحبو ذرا سوچو ہم نے بھی اللہ سے وعدے کیے. آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے فلاں سنسد جی سے باتیں کی. آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں ایچ ڈی ایم ڈی ایم صاحب سے IAS IPS IG DIG سے باتیں کرتا ہوں. صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی حیثیت کھو دی ہے ورنہ تم وہ ہو کہ جس نے رب سے باتیں کی. واہ واہ. سمجھ رہے ہیں آپ وہ ہیں کہ جس نے رب سے باتیں کی لیکن آج اس اصول پر قائم نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ ذلت و رسوائی ہماری شناخت بن گئی. ہماری عزتیں نہیں ہیں. ہم ٹرینوں پہ ہو تو سیٹ نہیں ملتی. بسوں پہ ہو تو میں کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا. ہمیں لوگ دیکھ کر کے نفرت کرتے ہیں. یہ جارح پسند قسم کے لوگ لڑاکو قسم کے لوگ ایک گندی طبیعت کے لوگ ہیں اور باتوں میں الجھنے والے لوگ ہیں. پیسے دو تو بھاگ جائیں گے. بیٹیوں کو ان کے حوالے کرو تو عزتیں لوٹ جائیں گی. اس قسم کے ہم پر کلیب اور کچھ باتیں صداقت پر مبنی بھی ہیں. معافی چاہتا ہوں ہم بھی اسی میں شامل ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آخر کیا ضرورت پڑی سرکاروں کو اپنے دادا کی خانقاہ چھوڑ کر کے بلال شریف یہاں آنے کی؟ یہی وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دادا کی جو قربانی کربلا میں وہ ضائع نہ ہونے پائے. صاحبو آؤ ان چہروں کو پڑھو. ان چہروں پر مخدوم کائنات کے لہو سے تحریر لکھی ہوئی. سمجھے ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں. کبھی کچھ دینے کی خواہش ہو تو پیروں کی مٹی دیجئے جو میری قبر میں کام آئے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھڑے رہو گے؟ کہا ہاں. تو کہا مجھے واپس لے چلو. 72 زخم کے بعد سر پھٹ گیا. جسم کے کئی جگہ سے وہ جو علامت پھٹی ہوئی ہے اور اجڑ گئے. پورے باڈی کے آشیانے اجڑے ہوئے ہیں لیکن حضور سے کی ہوئے وعدے یاد ہے. آئے تو لوہے کی چھڑ میں کھڑا کر دیا گیا ان کو اور ڈھال دے دی گئی اور تلوار. جناب زیاد صرف وار روکتے ہیں وہی تلوار بھی ڈھال کا کام کر رہی ہے. سمجھیں تلوار اپنا کام نہیں کرتی. دیکھتے دیکھتے 92 زخم آئے تھے جناب زیاد کو. جب 8 کم 100 زخم آئے تو جناب زیاد چیخ مار کر کے پھر روئے اور کہا یا رسول اللہ بچا لیجیے یا رسول اللہ بچا لیجیے یا محمدہ کے نعرے لگائے اور جناب زیاد زمین پر گر پڑے. جیسے گر پڑے حضور کے دیگر غلام آ گئے سفتی کے لیے. حضور کو اللہ کے رسول اپنے اس خیمے میں
نماز میں تھے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے، حضور نے اپنا نام سنا محمد آ کے تو حضور خیمے کا پردہ ہٹا کے باہر نکل کے آگے۔ جیسے اللہ کے رسول باہر آئے، حضور نے کیا دیکھا کہ میرا زیاد زخمی تڑپ رہا ہے، اس کے سر پہ تلواروں کی چوٹیں آئی ہیں، پورا بدن، سینہ اور پیٹ اور پشت سب زخمی ہے، اس کے ہاتھ۔ تو معلوم ہے کائنات کی تخلیق کا سبب آمینہ کا لال اللہ کے رسول زمین پر بیٹھ گئے، حضور زمین پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے جناب زیاد کے سر کو اپنی ران مبارکہ پہ رکھ لیا، اپنی ران پہ رکھ لیا، جسے آپ جانگ کہتے ہیں، یہاں رکھ لیا۔ جب رکھ لیا تو جناب زیاد کہتے ہیں مجھے حضور کے بدن کی خوشبو سے احساس ہو گیا کہ حضور قریب میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اپنی پلکیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ، واہ واہ واہ، حضور کی جبین اقدس میرے سامنے چمک رہی تھی۔ جناب زیاد کی پیشانی پر تلواروں کے نشان تھے، اس لیے خون کے نکلنے سے پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھیں، اور جناب زیاد حضور کو دیکھنے کے لیے پلکیں بار بار کھولتے تھے، بار بار کھولتے تھے۔ معلوم ہے جناب زیاد کہتے ہیں کہ حضور کو احساس ہوا کہ جناب زیاد بار بار مجھے دیکھنے کے لیے پلکیں کھولتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو حضور نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں آنکھوں پر جناب زیاد کے رکھ دیں کہ زیاد مجھے نہ دیکھیں، میری طرف زیادہ توجہ نہ کریں، ورنہ ان کی پلکوں کے اٹھنے میں بجھنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے ہی حضور نے اپنی انگلیاں رکھی نا جناب زیاد کی آنکھوں پر، سنو صاحبو، جناب زیاد کہتے ہیں میں نے کمزور اور شل زدہ بازو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے حضور کی انگلیوں کے قریب لا کے حضور کی انگلیوں کو، ہاتھوں کو ہٹانے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے کہا سرکار اپنے مبارک ہاتھ کو میری آنکھوں پر سے ہٹا لیں، ہٹا لیں، میری آنکھوں پر سے اپنے مبارک ہاتھ کو ہٹا لیں، دست پاک کو۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ تو جناب زیاد نے کیا کہا، سرکار موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح نکالنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، اب میں موت کا فرشتہ میرے قریب آیا چاہتا ہے، میری روح لے کے اللہ کے حضور جائے گا، ابھی ابھی اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ابھی ابھی میری روح لے کے فرشتہ موت کا اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد تو کہاں سے آ رہا ہے، تو کہہ دوں گا کہ اے میرے مولا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جبین مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا واہ ہوں، واہ، رخسار مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، لبھائے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، زقن مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، بینی مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دراؤ، واہ واہ واہ۔ اس کے بعد کا مصرع کیا ہے؟ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، پھر سے بولے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اس نعرے میں بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں، واہ واہ، سمجھے گھبرانا نہیں، لیکن آپ نہ اپنی مذہبی اسلام کے سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لینا، نہ اپنے ملک کے قانون کو کبھی اپنے ہاتھوں میں لینا، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہمارے بزرگوں کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں جیسے جیسے قریب ہوتے جائیں گے آزمائشیں آپ کی شناخت بنتی جائیں گی۔ اگر سید الشہداء فی العالم امام حسین ہیں تو امام حسین جس پر دادا کے پوتے ہیں ان کے 33 پوتے میدان کربلا میں ایک دن میں شہید کیے۔ کیا آزمائشیں نہیں آئیں ان کے ساتھ میں؟ مجھے بتائیں 18 لاکھ لوگ ملک شام میں مار دیے گئے، آزمائشیں نہیں ہیں کہ 16 لاکھ لوگ بغداد میں شہید کر دیے گئے، آزمائشیں نہیں ہیں۔ چنگیز خان نے اپنی تلوار سے اور اپنے فوجیوں سے 4 کروڑ لوگوں کو مارنے کا حکم دیا، کیا وہ لوگ آزمائشوں میں نہیں تھے؟ حضور کے دندان مبارکہ کے شہید ہونے کے بارے میں یا حضور کے زخمی ہونے کے بارے میں جو روایتیں موجود ہیں، کیا حضور خود آزمائش میں نہیں تھے؟ میرا سوال ہے، ایک بڑی خاموشی سے، ہر مقبول چیز آزمائش میں ہوتی ہے، اور کہو تو اس کو اور آگے بڑھا دوں، سرکار فخر العارفین فرماتے ہیں کہ اللہ کا گھر بھی آزمائش میں ہوتا ہے، قرآن بھی آزمائش میں ہوتا ہے، اولیاء بھی آزمائش میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اولیاء کیسے آزمائش میں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مزاروں پر بلڈوزر چلتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، اگر وہ طاقت و قوت کا استعمال کریں تب بڑے بڑوں کے تنبو قنات اٹھا دیں۔ واہ، میں نے کہا پھر وہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ بولے ہر ولی یہ کہتا ہے کہ اے میرے مولا میں 72 شہدائے کربلا میں نہیں تھا، اس میں ہوتا تو مجھے بھی فضل حسین کے خیرات مل جاتی، میں اس میں شامل نہیں تھا، ان 72 میں شامل نہیں تھا،
اور میں یہاں ہوں، اس دور میں نہیں تھا، وہاں نہیں تھا، تو میری قبروں پر کوئی پتھر مارے، میری قبروں پر بلڈوزر چلے، میری گنبد کو کوئی مسمار کرے، میں صبر کروں تاکہ صبر حسین کے چھینٹے میرے حصے میں آئے۔ واہ واہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا قرآن کیسے آزمائش میں ہے؟ بولے یورپ میں جا کے دیکھو، ٹیکساس میں دیکھو، جا کے شکاگو میں دیکھو، لوگ معاذ اللہ قرآن کو ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کر رہے ہیں۔ پتا ہے آپ کو اللہ کا گھر آزمائش میں ہے کہ نہیں؟ بہت دور نہ جائیں، لوٹ جائیں 150 کلومیٹر، 125 کلومیٹر لوٹ جائیں اپنے شہر سے۔ اس بستی اور فیض آباد کے قریب میں ایک مبارک جگہ، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا اللہ کا گھر آزمائش میں نہیں ہے؟ واہ واہ، حق ہے۔ میں کوئی منطقی اور فلسفین بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، آپ کے سامنے کی بات۔ ہر مقبول چیز آزمائش میں ہوتی ہے، بے شک، گھبرائے مت انشاءاللہ۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو پروردگار عالم ہے، خدا کی قسم اپنے حبیب پر درود پڑھنے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ واہ واہ، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ بولو کہ یار آصف بھائی جتنی باتیں کی حضور کے یہ غلاموں کی ہیں، حضور کے بیٹوں، میں نے کہا بھائی حضور کے گھر والوں کی بات، ارے میں نے کہا میں نے امام حسین کی بات کی ہے، اور کسی کی بات تب تو حضور نہیں تھے، میں نے کہا حضور کے سامنے کی بات بتاؤ، حضور کے گھر میں آزمائشیں کتنی آئیں۔ آپ کو پتا ہے حضور کے چچا امیر حمزہ اسی جنگ میں کس کیفیت میں تھے؟ صاحبو بھولنا نہیں، بھاگنا نہیں، اور نہ ہی کوئی ہنسنے کھیلنے کودنے کی محفل ہے۔ سرکار امیر حمزہ کون ہے؟ حضور کے چچا، 3 سال حضور سے عمر میں بڑے، سرکار سید الشہداء فی المدینہ، سرکار امیر حمزہ، جنہیں گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، جنہیں حاکم مدینہ کہا جاتا ہے، جنہیں عم محترم رسول اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کی شان کا یہ عالم یہ ہے کہ جس جنگ میں اترتے تھے، اس سے پہلے بدر میں اترے تو دشمنوں کی بھیڑ کو فنا کر دیا، احد میں اترے تو دشمنوں کی تعداد کو کم کر دیا۔ اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے، پتلے دبلے تھے حضور کے چچا، لیکن جس تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اٹھاتے تھے نا، اس تلوار کو بڑے بڑے فوجی اٹھا نہیں پاتے تھے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو یہاں پر مٹھائیاں تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں، کھیل کود کی بات بتانے نہیں آیا ہوں۔ سرکار امیر حمزہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، 69 لاشیں مل گئی تھیں، 69 لاشیں اسی احد شریف کی جنگ میں، اور سرکار امیر حمزہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے میرے چچا؟ میرے چچا کو ڈھونڈو، میرے چچا کو۔ امی فاطمہ الزہرا حضور کے قریب بیٹھی تھی، جب دادا کی لاش نہ ملی تو بہت روئی، میرے دادا کہاں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا چلو میں چل کے دیکھتا ہوں میرے چچا کی لاش کہاں ہے، میں چل کے دیکھتا ہوں۔ بہت ڈھونڈا گیا صاحبو، سنیں شاید یہ تفریح کی محفل ہو، کسی کے لیے آنے اور جانے کا سبب بن جائے تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن بھولنا نہیں، اللہ کے رسول جب اٹھے اور اپنے چچا کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے، تو دیوار احد کے قریب میں لاش چچا کی پڑی ہوئی تھی، 15 جگہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، ان کے جسم کے 15 ٹکڑے کیے گئے تھے سید الشہداء کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس قدر روئے حضور کی اپنی ماں کے انتقال کے موقع پر، حضور ابوا شریف کی وادی میں اتنا حضور نہیں روئے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کے روئے۔ سمجھ رہے ہیں حضور زخمی کتنا تھے، اور چچا کی لاش کو حضور نے سنبھالا اور ترتیب سے رکھا، اور فرمایا ہے کسی کے پاس کفن جو میرے چچا کو دے دے۔ آپ کی بہن مخدومہ صفیہ قریب میں تھی، فرمایا میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن لایا ہے۔ صاحبو یہ وہ آزمائش میں گھرے ہوئے لوگ تھے جن کے لیے کفن تک نہیں تھا۔ کہا کتنا میٹر ہے؟ کہا 4 میٹر۔ میرے آقا فرماتے 2 میٹر میرے مصعب بن عمیر کو دے دو، اور 2 میٹر میرے چچا کو دے دو۔ حضور کے چچا کا کفن 2 میٹر کا تھا۔ کوئی ایک آدمی بولے کتنے؟ 2 میٹر۔ ہنگامہ نہیں، بہت زیادہ ہنگامہ نہیں، ایک آدمی بولے کتنے کا؟ 2 میٹر کا کفن دیا گیا۔ صحابہ نے کہا کہ حضور جب کفن سے ان کی ہڈیاں جوڑ کر کے ہم سر کی طرف لپیٹتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر کی طرف لپیٹتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چچا کے سر کی طرف کے حصے کو بند کر دو، اور پیر کی طرف کفن نہیں ہے۔ کہا نہیں، کہا مدینے میں گھاس ہوتی ہے، اس گھاس کو لاؤ میرے چچا کے پیروں میں ڈال دو۔ واہ، آزمائش تھی۔ فرمایا کہ میرے چچا کے پیروں میں، شہدائے احد کے پیروں میں گھاس ڈال دو، گھاس۔ اور انہیں ویسے ہی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی ان کی 70 مرتبے، اور پھر معلوم ہے ان کو دفن کر دیا گیا۔ چچا امیر حمزہ کو ایک قبر میں، دوسری قبر میں مصعب بن عمیر عبداللہ بن جہش کو دفن کیا گیا، اور تیسری بڑی چوڑی قبر کھودی گئی، اس میں حضور کے 65 کے آس پاس غلاموں کو شہیدوں کو اکٹھا دفن کیا گیا۔ معلوم ہے گھاس پیروں میں لگا کے ان کو دفن کیا گیا۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کے پیروں میں گھاس لگا کے انہیں دفن کیا گیا۔ آزمائش کتنی سخت ہے کہ انہیں 22 میٹر تو چھوڑو 10 میٹر کا قافلہ نصیب نہیں ہوا، لیکن آج سے 50 سال پہلے
مدینہ شریف میں جہاں ان کی مدار شریفہ ہے، قریب میں پانی کا ڈیم ہے، پانی کے ڈیم میں کچھ مسٹیک ہو گئی تو وہ پائپ لائن کے پھٹ جانے سے وہ پانی کا سیلاب کی صورت اختیار کر گیا، وہ پانی کے ڈیم کے بہاؤ کی وجہ سے شہدائے احد کی طرف پانی زیادہ آ گیا، شہیدان احد کی مزارات کے اوپر سے جب پانی نکلا تو ان کی قبریں باہر آ گئیں۔ یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 1350 سال کے بعد ان کی قبریں جب باہر آ گئیں۔ اگر کوئی گونگا بیٹھا ہو تو اس کے لیے تو کچھ نہیں، اگر زبان ہو تو سبحان اللہ کہنا۔ 1350 سال کے بعد جب شہیدان احد کی لاشیں باہر آئیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ارے وہ کفن تو ہرے بھرے تھے ہی، وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں میں لگائی گئی۔ سبحان اللہ، واہ، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ یار وبشری صابرین کا تاج رکھا کہ نہیں گیا؟ بولے میں ان کے داہنے ہاتھ ان کے سینے پہ ہوتے تھے، ان کے سینے پہ ہوتے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو نئے کفن میں اٹھا کر کے اس میں دفن کیا جائے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو درست کیا جائے۔ جب ان کے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا سیدھے کرنے کے لیے تو یہاں سے خون نکلنے لگتا تھا، اس کا مطلب ان کے ہاتھ جہاں زخم تھے وہاں پہ لگے ہوئے۔ واہ واہ، آئے ہائے ہائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم میں زخمی ہوئے کہ نہیں؟ حضور یہاں تک دین پہنچانے کے لیے زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مجھے بتائیں، یہ آزمائشیں بڑوں کے لیے آئی کہ نہیں آئی؟ حضور کے سر مبارکہ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، حضور نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، عشاء کی نہیں پڑھی تھی، اور پھر احد شریف سے نکلے تو تقریباً 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم اور جدید راستے کا کلومیٹر الگ الگ ہے۔ حضور نکلے نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت آہستہ آہستہ واپس مدینے آ رہے تھے۔ 70 عورتیں بیوہ ہو گئیں، 70 گھروں کے بچے یتیم ہو گئے، 70 لاشیں مدینے سے نکل کے احد کے دامن میں آج دفن کی گئی ہیں۔ مدینے میں خاموشی ہے، ہر گھر میں چیخ و پکار ہے۔ اللہ کے رسول جب تشریف لا رہے تھے، آزمائش اسے کہتے ہیں، تو حضور نے دیکھا کہ مدینے کی کچھ عورتیں رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ اے میرے صحابہ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے، ان کے شوہر شہید ہوئے تھے، ان کے پوتے شہید ہوئے تھے، اس لیے رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے۔ علامہ نثار نظامی صاحب فرمایا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، میرے چچا امیر حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اتنا سنا تو صحابہ نے اپنی گھر کی عورتوں کو حضور کے گھر میں بھیج دیا، کہا جائیں اور حضور کے غم کو شیئر کریں۔ عورتیں حضور کے گھر میں آئیں اور حضور نے چپ چاپ آ کے آرام کیا، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ فرمایا عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ آپ کے غم کو شیئر کر رہی ہیں، چچا امیر حمزہ کی شہادت کو یہ مراسی کی صورت میں ادا کر رہی ہیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے حضور کے لیٹے۔ پھر بلایا ساری عورتوں کو، ان کے حق میں دعائیں دی اور کہا اپنے اپنے گھر چلی جاؤ، اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد حضور تشریف فرماتے، اچانک حضور کی آنکھیں بھر گئیں۔ میرے آقا فرماتے تھے اے میرے صحابہ آج 15 شوال کی تاریخ ہے، یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے شہیدان احد کی لاشیں تڑپی تھیں، ان کے وجود کاٹے گئے تھے احد شریف کی وادی میں۔ صحابہ نے کہا جی حضور۔ میرے آقا فرماتے چلو احد کے شہیدوں کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا جائے۔ پھر حضور نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا فرماتے سنو یہ شہیدان احد کی خبریں ہیں، یہاں جو کوئی صبح قیامت تک سلام کرنے کے لیے آئے گا صبح قیامت تک یہ ان کے سلاموں کا جواب دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے ہیں تو یہ اولیاء بھی اپنے نفس کی تلوار سے شہید ہوئے ہیں۔ واہ، سمجھ رہے ہیں دوستو؟ آزمائشیں آتی ہیں، آپ کے سامنے اگر آزمائشیں ہوں تو گھبرانا نہیں، وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہنا اور حلال کھاتے رہنا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو نسلیں بدعقیدہ ہو جائیں گی، نسلیں سادات کی گستاخ ہو جائیں گی، نسلیں علماء کرام کی بے ادبی پر اتر آئیں گی، نسلیں ماں باپ کو گالیاں دیں گی۔ اگر یہ کمپرومائز آپ کا رہا، سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے تو صاحب عرس کا فیض انشاءاللہ ہمیشہ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ بولے درمیان سے کوئی ایک آدمی ایک لگائے نعرہ، تھک گئے آپ لوگ؟ کوئی ہے ایک؟ کھڑے ہو کے لگائیں بھائی جان، کھڑے ہو کے لگائیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ سب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کر فرمائے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ چلیں گے؟ بھائی لے چلنے کی ذمہ داری ہے، لے کے آنے کی نہیں ہے۔ تو پھر کچھ کام تو سید صاحب کے ذمہ کروائے نا انشاءاللہ۔
سرکار یعقوب شاہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں انشاءاللہ کہ حضور اپنے دربار میں بلا لیا ہے، غوث پاک کی بارگاہ بھیجیں. چلیں گے نا انشاءاللہ. مجھے دل کہتا ہے کہ میں اپنے سبھی بھائیوں کو جن کے مجھ پر احسانات ہیں زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دیکھ لیں انشاءاللہ. ابھی میں وعدے کر کے جا رہا ہوں بار بار کہ غوث پاک کی باتیں کبھی کروں گا، کبھی وقت نہیں ملتا. بس میرے بھائی کے ذہن پہ الجھن تھی تو میں اسی ٹاپک پر بات شروع کر دیا اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی طبیعت کو آپ کی سکون مل جائے. آزمائشیں کوئی ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ نے جب دل دیا ہے اللہ والوں کو تو پھر اس دل کو ڈیل کیسے کرنا ہے اللہ کا ولی بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے. ابھی 2 دن پہلے ایک عرس ہوا ہے دہلی میں سرکار محبوب الہی کے مرید کا، امیر خسرو کا. واہ واہ. کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ ارے بہت بڑے مرید ہیں بھائی، بہت بڑے مرید ہیں. تو سوچو جب مرید بہت بڑے ہیں تو پیر کتنے بڑے ہوں گے. ہاں بہت بڑی شخصیت ہے سرکار امیر خسرو کی. مزار شریف پر حاضری دی ہے، بہت بڑا نام ہے نا بھی سرکار امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پیر کامل ہیں، پیر کامل. سبحان اللہ. دیکھیں عرس ہوتا ہے تو بزرگوں کا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو بھئی لمبی لمبی تقریریں ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں اور بانی مساجد کثیرہ ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ پورا بیلٹ میرا ہے وغیرہ کہیں گے. لیکن عرس نہیں ہوتا، عرس اللہ والوں کا ہوتا ہے. جو ساری زندگی بھوکے پیاسے تھے انہی کے انتقال کے بعد ان کے عرس میں لنگر تقسیم ہوتا ہے. جو ساری زندگی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کے گزارا کرتے تھے انہی کی مداروں پر عطر پاشی ہوتی ہے. جو ساری زندگی بوسیدہ کپڑے پہنتے تھے انہی کی مزاروں پر پھولوں کی چادریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ساری عزتیں خود ہی چاہتے ہیں. یہ سرکار امیر خسرو. اگر کہو تو 2 منٹ کی آخری بات پھر اجازت دے. اجازت ہے؟ ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلو گے نا بغداد شریف انشاءاللہ. کبھی آؤں گا تو پھر غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. تب آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہاں اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. دل بڑا لگتا ہے غوث پاک کی بات، غوث پاک کا ذکر کرنے میں. الحمدللہ رب العالمین. غوث پاک کی بڑی شان ہے. کبھی کروں گا انشاءاللہ، کبھی کروں گا. اور حضور غوث پاک نے آپ نے ہاتھ اٹھایا نا تو یہ اس پر بھی غوث پاک کی نظر ہے، اس پر بھی نظر ہے. حضور غوث پاک کے خلیفہ ہیں خواجہ ابو طلحہ بغدادی، ان کے خلیفہ ہیں شیخ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی. شیخ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی فرماتے ہیں میرے پیر نے کہا تھا کہ غوث پاک نے مجھ سے کہا تھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. غوث پاک نے مجھ سے کہا تھا. ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. واہ واہ واہ. اللہ. چلیں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولے چلیں گے نا انشاءاللہ. غوث پاک سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کتنے میرے عاشق ارادہ بنائے ہوئے ہیں انشاءاللہ. فرماتے ہیں نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں، مگر اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جی. واہ واہ. لبیک یا غوث اعظم. ہاتھ اٹھا کے بولے ورنہ ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں گے. جلدی 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 بولے انشاءاللہ. لبیک یا غوث اعظم. معلوم ہے ابھی ماضی قریب میں ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو المعالی قادری، لاہور میں مدار شریف ہے اور بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے بارے میں کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو، بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ ابو المعالی قادری. ان سے ایک صاحب مرید ہونے کے لیے آئے. حضور آپ کے دادا کی بات، ان سے مرید ہونے کے لیے آئے تو فرمایا کہ حضور میں مرید ہو جاؤں. فرمایا ہو جا. کہا کہ حضور کچھ وظیفہ پڑھنا ہے. فرمایا تیرے لیے یہی وظیفہ ہے کہ تو پڑھا کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شنگے. کیا پڑھنا ہے؟ اونچی 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 بولے. پھر یاد رکھے غوث پاک خدا نہیں، غوث پاک رسول نہیں، لیکن خدا اور رسول تک پہنچنے کا مضبوط ذریعہ ہے. سمجھے؟ فرماتے ہیں یہی پڑھا کر. تو شیخ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے میں یہی پڑھتا رہا صبح و شام لیل و نہار، یہی پڑھتا رہا سفر میں حضر میں قیام میں گھر پہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شنگد اللہ شنگد اللہ. پڑھتا رہا. بولے کئی سال گزر گئے تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا، بات لاہور کی، کہ پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جیسے یہ خیال آیا اسی رات جب میں سویا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، کہتے جیسے میں اس خیال کے آنے کے بعد ودی رات میں سویا میرے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے. ایسی سبحان اللہ بولیں گے تو کہاں جائیں گے بغداد شریف. ہاں فرماتے جیسے میں سویا اسی رات میں حضور غوث پاک میرے خواب میں تشریف لائے. جب سیدنا شیخ تشریف لائے تو حضور غوث پاک میرے گھر کے آس پاس نہیں تھے، ایک ریگستان میں کھڑے تھے. ایک ریگستان میں حضور غوث پاک کھڑے تھے اور میں دور کھڑا تھا. میں نے غوث پاک کو دیکھا تو میں بھاگنا شروع کیا اور جیسے غوث پاک کے قریب پہنچا نا تو حضور غوث پاک کو میں نے سلام کیا. جب سلام کیا تو ادب میں کھڑا ہو گیا. جب میں ادب میں کھڑا ہو گیا تو سیدنا شیخ نے کیا فرمایا؟ معلوم ہے کیا فرمایا؟
اے میرے ابو المعالی قادری کے مرید، تو میرا نام کتنے سالوں سے لیتا ہے، لیکن تو نے آج کیسے یہ سوچ لیا تھا کہ میرے نام لینے کی خبر پتہ نہیں غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو نے یہ کیسے سوچ لیا تھا؟ تو غوث پاک فرماتے سن سن سن، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے۔ اللہ، میرے چاہنے سے لوگ میرا نام لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں غوث پاک سن مجھے کتنی خبر ہے بغداد میں، بتاؤں؟ سن ابو المعالی قادری کے مرید، مجھے کتنی خبر ہے بغداد شریف میں، تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، ننگے سر کھڑا ہے، تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، امامہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر بغداد میں ہو گئی۔ تو ننگے سر کھڑا ہے، مجھے اس کی بھی خبر بغداد میں ہو گئی، اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں۔ اتنا کہا اور جیسے امامہ شریف پھینکا، ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں جیسے میں امامہ شریف کو کیچ کرنا چاہتا میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھل گئی تو پھر غوث پاک چلے گئے، امامہ بھی غائب ہو گئے، لیکن میرا گھر مہک رہا تھا، در و دیوار خوشبودار تھے، میری آنکھیں چمک رہی تھی، کچھ بھی ہو زیارت تو ہو گئی۔ میرے نام لینے کی خبر ان کو ہے، یقین تو استحکام تک پہنچ گیا۔ تو شیخ ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں کہ خواب میں نے اکیلے غوث پاک کو دیکھا تھا، اس میں تیسرا کوئی نہیں تھا، میں تھا سامنے غوث پاک کے سامنے میں تھا، تیسرا کوئی نہ تھا۔ لیکن جب میں فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی خانقاہ میں آیا نا تو دل گیا تو بولنا سبحان اللہ، میرے پیر نے کیا کہا، اے میرے مرید مبارک ہو، غوث پاک کی زیارت ہو گئی، مبارک ہو، غوث پاک کی زیارت ہو گئی۔ تو میں نے کہا حضور کرم ہے، سیدنا شیخ کا زیارت ہو گئی، کرم ہے۔ تو پیر مرشد نے کیا کہا، کیا کہا یہ بتا، تجھے حضور غوث پاک نے کچھ دیا؟ بولے ارے حضور کیا بتاؤں، دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ بولو بھائی، بولے دے رہے تھے۔ بولے پھر؟ بولے دے رہے تھے حضور، میں کیا بتاؤں، جیسے کہا لے امامہ شریف تو ننگے سر ہے، میں نے کہا حضور کرم فرمایا، جیسے میں ہاتھ بڑھایا امامہ شریف جیسے میرے ہاتھوں کی طرف پھینکا وہ میری آنکھ کھل گئی۔ بولے پھر؟ بولے پھر نہ غوث پاک تھے نہ امامہ شریف تھا۔ تو پیر شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا، سن میرے مرید، جو امامہ شریف حضور غوث پاک تجھے دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے، واہ واہ، جو تجھے دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے۔ تو ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے خدا کی قسم جب میں نے دیکھا تو میرے پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اتنا جانتے ہیں، اتنا تصرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ذرا پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ انشاءاللہ قادری رہو گے، غوث پاک کا فیضان رہے گا، بس شرط یہ کہ سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو، انشاءاللہ ان بزرگوں سے فیض ملتا رہے گا۔ یہ خدا نہیں، یہ رسول نہیں، یہاں آنا شرک نہیں ہے، یہاں آنا بدعت نہیں ہے بھائی۔ یار اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا کیسے بدعت ہو جائے گا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا کیسے بدعت ہو جائے گا۔ ہم نے سر جھکا لیا بھائی، آپ کے بچوں نے تو جا کے ڈی ایم صاحب کے سامنے سر جھکا لیا، ہم نے کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا مصطفیٰ جان رحمت، یہ بدعت ہو گیا۔ آپ کے بچوں نے جا کے بڑا جن گڑ من ادینایک جے ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کیسی خرائی پیدا ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی بارگاہ سے ہمارا تعلق، جو وعدہ کیا ہے اس پر وفا کریں گے تو کرم رہے گا انشاءاللہ۔ یہی پیر ہوتے ہیں تو ان کے مبارک مرید ہوتے ہیں، جیسے محبوب الہی کا مرید امیر خسرو اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے امیر خسرو اپنے پیر سے کہ ایک دن محبوب الہی کو یہ کہنا پڑا، اے امیر خسرو میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر۔ کہا کیوں حضور، آپ زندہ رہے ہزاروں سال، لیکن کیوں؟ تو پیر مرشد نے کیا کہا، جو سمجھے گا وہ تڑپے گا۔ فرمایا پیر مرشد محبوب الہی نے بات یہ ہے کہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے نا، اتنی محبت کرتا ہے امیر خسرو تو مجھ سے کہ میرا دل کہتا ہے کہ اگر میں انتقال کر گیا تو تو بھی انتقال کر جائے گا، تجھے میری جدائی برداشت نہیں، اس لیے تجھ سے کہتا ہوں کہ میری لمبی زندگی کی یہ ہے پیری اور مریدی۔
اولیاء کے تقرب سے استفادہ کرنے کا انجام دیکھیں. پیر کہتا ہے میں مروں گا تو مر جائے گا, تجھ سے میری جدائی برداشت نہیں ہوگی. انتقال کا وقت آیا محبوب الہی کا تو امیر خسرو بنگال میں تھے. فرمایا میرا مرید کدھر گیا؟ امیر خسرو. لوگوں نے کہا وہ تو بنگال گئے تھے. آپ نے روک کے کہا تھا اگر اسلام شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کے دنیا سے جاتا. یہ بات کہی محبوب الہی نے. پھر سنیں آپ, اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ موت کا فرشتہ آئے, میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. خسرو آئے تو میرا سلام بول دینا. ہائے ہائے, پیر نے کہا تھا خسرو آئے تو میرا سلام بول دینا. نسبتیں کتنی کام کرتی ہیں, بات آزمائشوں کی مکمل ہو گئی. خسرو آئے تو میرا سلام بول دینا. اللہ اکبر. اتنا کہا, پھر کہا سنو میرے مریدو, میرے نظامی چشتی قادریو مریدو, سنو خبردار, خسرو کو میری قبر پہ نہ آنے دینا. کل جن کا عرس ہوا ہے, خسرو کو میری قبر پہ نہ آنے دینا. اگر خسرو آ کے میری قبر پہ تڑپا میری محبت میں. یہ جملے محبوب الہی کے ہیں, مجھ سے کہ مت کہنا یہ بریلویوں کے جملے ہیں, یہ محبوب الہی کے جملے ہیں. انہوں نے کیوں کہا جا کے ان سے بات کرو؟ یہ محبوب الہی نے فرمایا سنو اگر میرا خسرو میری مزار پہ آ کے تڑپانا تو مجھے اس کی طلب دیکھی نہ جائے گی, میں اپنی قبر سے تڑپ کے باہر آ جاؤں. واہ واہ واہ. یہ جملے ہیں سرکار محبوب الہی کے. کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو بھائی, ہے کہ نہیں؟ ہم سے کیوں کہتے ہو؟ جا کے ان سے کہو. شیخ عبد القدوس گنگوہی نے ایک شعر کہا تھا. سلسلے قادریہ, چشتیہ, صابریہ, نظامیہ کے بڑے بزرگ ہیں. گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا, خود بخود آزاد بودے خود گرفتار. واہ واہ واہ. یہ تصرفات اولیاء کرام کے ہوتے ہیں. باذن اللہ اتنا کہنا تھا کہ انتقال کر گئے. امیر خسرو کو پتا چلا دیوانہ وار آئے دہلی, اور پیروں میں چپل نہیں, امام شریف غائب ہو گئے, ہونٹ پھٹ گیا, بالوں میں مٹی گرد غبار. معلوم ہے اپنے پیر کی محبت میں کیا کہتے تھے؟ ہم آئے ہیں, فاتحہ بھی نہیں پڑھتے آستانے پر, کوئی قاعدے کی دعا بھی نہیں مانگتے, آئیں سلام کریں گے, تفریح لیں گے, چلے جائیں گے. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. ان بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ کا ڈر مانگا کریں, اللہ کی خشیت مانگا کریں, اللہ کا خوف مانگا کریں, اللہ کے رسول کی محبت کی بھیک مانگیں, طاقت مانگیں سجدہ کرنے کی, طاقت مانگیں درود پڑھنے کی, غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ مانگیں. اپنی بہن بیٹیوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے جائز طریقے سے سبکدوشی کا شرف مل جائے, یہ دعا مانگیں. ہم ان سے دنیا مانگتے جو کچر پٹی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ان سے عشق رسول نہیں مانگتے, ہم ان سے جو ہے گھاٹے کی بات کرتے ہیں, اس لیے بات بگڑ گئی ہے. ہم ان سے وہ مانگیں جو یہ دینا چاہتے ہیں. میری بات سمجھے؟ اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر, اللہ کا عشق, اللہ کے رسول کی محبت مل جائے تو یہ بڑے کرم کی بات ہے. جیسے امیر خسرو کو پتا چلا میرے پیر کا انتقال ہو گیا, 600 سال پہلے تڑپے اور روئے, گرتے پڑتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہوئے آ رہے تھے, او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار. یہ جملے تھے, او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار, پار اتر گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار. جیسے آپ آستانے پر پہنچے سیکورٹی لگی ہوئی تھی, مریدوں نے کہا خبردار سب جائیں گے, امیر خسرو تم اس آستانے پہ نہیں جا سکتے. کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ میرا پیر تھا محبوب الہی, میرے پیر تھے محبوب الہی, میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ پیر نے منع فرمایا ہے, اگر خسرو میری قبر پہ آ کے تڑپے گا تو میں تڑپ کر کے اپنی قبر سے باہر نکل آؤں گا. خسرو بھی ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا کہ میں خاموشی سے حاضری دوں گا, نہیں رہوں گا, مگر مجھے میرے پیر کے روزے کی زیارت کرا دو. سنو صاحبو, یہ ہوتا ہے تعلق بالقلب, تعلق بالروح اسے کہتے ہیں. جیسے سرکار امیر خسرو نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں چیخوں گا نہیں, تڑپوں گا نہیں, اور اس کے بعد سیدھے آپ اپنے پیر کی مزار شریفہ پر آئے. اور جیسے سرکار امیر خسرو اپنے پیر محبوب الہی کے روزے شریفہ کے قریب بیٹھے نا, آنکھیں بند کی تو اندر کے جلوے باہر نظر آ گئے. یہ روشنی تھی دل میں, اندر کے جلوے باہر نظر آ گئے. اور جیسے باہر نظر آئے, اندر کے جلوے باہر نظر آئے نا, تو اندر کی اپنے پیر کے وجود کو دیکھ لیا. یہ بھی دیکھ لیا کہ پیر مرشد سفید رنگ کے لباس میں ملبوس ہیں, ان کا مبارک چہرہ کھلا ہوا ہے, اور ان کے آگے کے سر مبارکہ کے بال کچھ زلفیں ہیں جو آگے کی طرف نکل کر کے ان کے چہرے پر پڑی ہوئی ہیں. زلفیں کچھ یوں چہرے پر پڑی ہوئی ہیں جیسے چاند جیسے چہرے کو بادل میں چھپا ہوا دیکھتے ہیں. آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے شعر کہا, گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس, گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس, چل خسرو گھر آپ نے سانج بھیو چودیس. یہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا.
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا کہا تھا غالب نے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس کے بعد جب تک زندہ رہے کبھی ہنسے نہیں، کبھی روئے نہیں، کوئی شعر نہیں کہا۔ اتنا کہا کہ پیر کے چاند جیسے چہرے پر ایسی لٹیں آ گئی ہیں کہ اس بال آ گئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ چاند اب ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے خسرو تیری بھی زندگی کی شام ہو گئی ہے، گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بھیو چودیس۔ آج سے 25 سال پہلے عمر قریشی گورکھپوری نے مجھے اپنی ہی ڈائری میں 4 مصرے لکھ کر کے دیے تھے، میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ صاحبو یہ بزرگوں کی زمین ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی زمین ہے، اسے جائے مستجاب کہا جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کی زمین ہے۔ لیکن وعدہ کریں ان سے وہ دعا مانگے جس دعا پر یہ آمین کہنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے کاروبار کی، اللہ کے رسول کی محبت کی بھیک مانگ لیں، کاروبار تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ آئیے ان کی محبتوں میں سرشار رہیں، آزمائشیں ہوتی رہیں گی لیکن اپنے قدم کو نا امیدی کی طرف مت لے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ ہم نے کسی کمزور کو خدا نہیں کہا، سب سے مضبوط ذات کو ہم نے کہا۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وہ کام بنائے گا۔ جب بل گیٹس، شیکسپیئر، ملٹن، آئنسٹائن، لارڈ میکالے جیسوں کو، نتنیاہو جیسے کتوں کو، وہ ولادیمیر پوتن اور ڈونالڈ ٹرمپ جیسے کتوں کو وہ دے سکتا ہے تو درود پڑھنے والوں کو بھوکا توڑی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے تئیں ہر اعتبار سے بڑے سنجیدہ ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی رہیں گی، ہم اس کا خیر مقدم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں آگے جو ٹیبل پہ تاج رکھا ہوا ہے وہ وبشری الصابرین کا رکھا ہوا ہے۔ بے شک سبحان پھر سے لگائیں نعرہ بھائی، جواب دے اپنے ہاتھوں بلا کے اللہ ماشاء اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ میری دعا ہے کہ علماء کرام یا کا سایہ رسول اللہ دراز فرمائے۔ علامہ نثار احمد نظامی صاحب کی امی کی طبیعت علیل ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں میں جو ماں باپ ہیں اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے اور ان کی ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ علیمی صاحب قبلہ میرے ایک بڑے قریب تھے، اللہ ان کے گھر میں کوئی غوث پاک کے غلام کی گلکاریاں عطا فرمائے۔ ان بزرگوں کے قدم کی بہاروں سے اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، ہمیں سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ان محسنین کو، ان مبارک جماعت کے تمام تر اشخاص کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ہندوستان کی جیلوں میں جو بے قصور ہندو اور مسلمان قید ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرمائے، آس پاس کے ہاسپٹل کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہمیں غربہ نوازی کی توفیق عطا فرمائے، غریب نواز کے ملک میں امن اور خلیجی ممالک میں لوگوں کے دلوں میں دوسرے کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ مجاہدین فلسطین پر کرم فرمائے، محافظین بیت المقدس پر کرم فرمائے، مخدوم گرامی حضرت شاہ حضور زین العابدین شاہ صاحب قبلہ کی قد و کاوش اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں ان کے تمام تر متوسرین اقربا کی طرف سے جو پیشکش ہے اللہ اس عرس کی زلفوں کو دراز فرمائے، ہمیں مؤدب طریقے سے صاحبان عرس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، سادات کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، میرے امام کے مسلک و مشرب کی راہ کا مسافر بنائے۔ سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے، اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات۔ سبحان اللہ دعا کرو بچے یتیم کیوں نہ ہو جائیں، بیویاں بیوہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن حضور کی محبت کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ وعدہ کرو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ٹوٹا ہوا سجدہ ہی صحیح ایک ٹوٹی ہوئی چادر پہ اپنی کاروباری زمین پہ کر لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ کے فرشتے تمہیں اس گروپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، شکر کے سجدے ادا کر لو تاکہ یہاں بھی کامیاب رہو اور وہاں بھی کامیاب رہو۔ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، اور آپ جیسے لوگ ہوں ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھیں، رات کے میں نے 12:30 بجے محفل ختم ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ رب العالمین 95% لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھائے۔ چلیں گے نا انشاءاللہ، کبھی آؤں گا تو یاد دلائیے گا انشاءاللہ۔
اشرف بھائی سے میں کہوں گا مجھے یاد دلانا، خورشید بھائی سے میں حضور غوث پاک کی بات کروں گا. اجازت دیجیے. مشائخ سے سادات سے معذرت چاہتا ہوں، کبھی زندگی میں کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی کی نظامت ہے اور سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضور غوث پاک کی ایک منقبہ شریف ہے، حافظ سلمان رضا صاحب پڑھتے ہیں. یہ بغداد کئی سال سے برابر جا رہے ہیں. اگر میاں حضور اجازت دیں تو 3 شعر، صرف 3 شعر سن لیں. غوث اعظم سامنے آ جائیے تاکہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کی دیواروں کی مڈیروں پر غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا چراغ جھلملانے لگے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا تو 3 شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد ان سرکاروں کے اشارات کے منتظر ہوں گے.